وہ 5 اسکلم عروج فاطمہ قسط نمبر 4 حال رات کے آخری پہر وہ سجدے میں گری اپنی رب سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ مسلسل بہتے آنسو اس کے چہرے کے ساتھ مسلح کو بھی بھگو رہے تھے۔ جس وقت سب غفلت کی نیند سو رہے تھے اس وقت وہ ٹوٹی بکھری لڑکی اپنے رب کے حضور جھکی تھی۔ دادی آپ اتنی رات کو کیسے اٹھ جاتی ہیں؟ پل پل بہتے آنسوؤں کے ساتھ ماضی کی باتیں بھی اس کے دماغ میں گھومنے لگیں۔ اکثر وہ سعدیہ بی کو تہجد پڑھتے دیکھتی تھی۔ ایک دن اس نے سعدیہ بی سے پوچھ ہی لیا، دادی آپ اتنی رات کو کیسے اٹھ جاتی ہیں؟ جو اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ اپنی نیند کیا اپنی زندگی کی ہر خوشی قربان کر سکتا ہے؟ سعدیہ بی نے خوبصورت سا جواب دیا۔ عروج ان کی ہر بات نہ سمجھی میں ٹال دیتی، مگر آج اسے سعدیہ بی کی کہی باتوں کی سمجھ آئی تھی۔ کتنا سکون تھا اسے ایک پل میں جب وہ اپنے رب کے حضور جھکی تھی۔ سجدے میں سر جھکائے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس وقت رب صرف اس کا ہو، اور پھر اس دن کے بعد ہر روز وہ تہجد پڑھنے لگی۔ اس نے ذہن سے اپنے تھپڑ کی معافی مانگنے کا بھی سوچا تھا، مگر اس دن کے بعد اب تک اس کا سامنا دوبارہ ذہن سے نہیں ہوا۔ عروج اپنا بیگ سنبھالتی فلیٹ لاک کر کے لفٹ کی طرف بڑھی۔ عدن پہلے ہی کالج جا چکی تھی۔ لفٹ میں قدم رکھتے ہی اس کا سامنا ذہن سے ہوا، جو ہر بار کی طرح بلیک پینٹ شرٹ پہنے جیبوں میں ہاتھ ڈالے حشاش پشاش سا کھڑا تھا۔ عروج نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ ذہن نے اسے دیکھنے تک کی زحمت نہیں کی تھی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ عروج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ میں شراب نہیں پیتا، لفٹ میں ذہن کی سنجیدہ آواز گونجی۔ عروج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے ذہن سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ اچھی بات ہے، وہ دھیرے سے کہتی لفٹ کے دروازے پر نظریں ٹکا گئی۔ ذہن نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جس پار سے چہرہ لیے کھڑی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کہا۔ میں کافر بھی نہیں ہوں، اسے سنجیدگی سے کہا۔ عروج اس کی بات پر شرمندہ ہوتی سر جھکا گئی۔ ایک مسلمان کو کافر کہنا حرام ہے، اور جو ایک مسلمان کو کافر کہتا ہے اس کا وہ کہا جملہ اسی پر لوٹ جاتا ہے۔ ذہن سپاٹ سا کہتا ہے۔ اسے زلزلوں کی زد میں چھوڑ کر لفٹ سے نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس کے چہرے پر وہی ڈیلیوش اسمائل رقص کر رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد عروج عدن کے کمرے میں آ گئی۔ عدن بیڈ پر بیٹھی میڈیسن کھا رہی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عروج نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، یہ تو بس روٹین میڈیسنز ہیں۔ عدن اس کی فکر مندی پر مسکراتی بولی۔ روٹین میڈیسن؟ عروج نے تشویش سے اس کا کہا جملہ دہرایا۔ کچھ نہیں، چھوڑو ان باتوں کو، آؤ یہاں بیٹھو۔ عدن نے اس کا جملہ نظر انداز کرتے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ عروج چلتی ہوئی آ کر بیڈ کی پانتی پر ٹک گئی۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ عروج کی گھومتی نظریں ایک تصویر پر ٹک گئیں۔ ہاں، یہ میرا بیٹا ہے، راہب۔ عدن کا لہجہ ممتا سے چور تھا۔ امی آئی؟ عروج نے ہچکچاتے پوچھا۔ عدن نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ عروج تصویر اٹھا کر غور سے دیکھنے لگی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا اس نے تصویر میں مسکراتے بچے کو کہیں دیکھا ہے، پیارا ہے۔ عروج سبھی سوچوں کو دماغ سے جھٹکتی بولی۔ عدن اس کی بات پر گہرا مسکرائی۔ عروج دیکھو، مجھے غلط مت سمجھنا، عدن ہچکچاتی بولی۔ وہ تصویر کو چھوڑ عدن کو دیکھنے لگی۔ جو کچھ تم نے مجھے بتایا میں مانتی ہوں تمہارے ساتھ غلط ہوا، مگر تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تم بھی اپنوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو؟ عدن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عدن کی بات پر عروج کی مسکراہٹ سمٹی۔ مجھے جو صحیح لگا میں نے وہی کیا۔ اس نے نظریں جو ہے اسپاٹ سے انداز میں کہا، لیکن تمہیں کیوں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا؟ ابھی بھی وقت، مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی۔ عروج نے عدن کی بات کاٹی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ عدن خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ کچھ پڑی ہوئی خاموشی کی نظر ہو گئی۔ کیا ایک مسلمان ایک کافر سے دوستی کر سکتا ہے؟ عروج کے غیر متوقع سوال پر عدن نے چونک کر اسے دیکھا۔ جو لوگ ہمارے اللہ اور رسول کو نہیں مانتے مجھے نہیں لگتا ان سے دوستی رکھنی چاہیے، عدن نے جواب دینے کے بجائے رائے دی۔ پھر بھی عدن چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ ایک مسلمان کے ساتھ دلی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، عدن نے انتہائی سنجیدگی میں کہہ کر آسان لفظوں میں اسے سمجھایا۔ عروج کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھیں۔ عدن نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ عروج، میں یہ نہیں کہتی تم اپنے دوستوں کو بھول جاؤ، تم ان کے لیے دعا کرو، کیا پتہ تمہاری مانگی گئی دعائیں قبول ہوں اور اللہ انہیں اسلام کا حصہ بنا دے۔ عدن نے اسے تسلی دی۔ کیا ایک کافر کے لیے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ عروج نے تعجب سے پوچھا۔ ہر کسی کے لیے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کو اپنا ہر بندہ پیارا ہے، مگر کافر؟ عروج بے یقین سا کچھ کہنے لگی۔ اللہ کو اپنا ہر بندہ پیارا ہے، کافر کو اللہ نہیں۔ عدن اس کی بات سمجھتی بولی۔ عروج الجھ گئی۔ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک مسلمان مانتا ہے کیونکہ وہ قرآن پڑھتا ہے، اسلام دین میں پیدا ہوا ہوتا ہے، مگر ایک کافر نہیں مانتا۔ جانتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن نہیں پڑھتا، اور میرا دعویٰ ہے جس کسی نان مسلم نے بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا وہ اسلام کا ہوگی۔
عروج اکٹک ادن کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا میری دعائیں قبول ہوں گی؟ وہ کھوئے سے انداز میں بولی۔ کسی کے لیے مانگی گئی ہدایت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ادن کے پاس اس کے ہر سوال کا جواب تھا۔ دعا میں یقین ہونا چاہیے۔ جن دعاؤں میں یقین ہوتا ہے وہ میرے رب کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں۔ ادن نے مسکرا کر کہا، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ہاں ہوتی ہیں۔ اگر ہوتی ہیں تو اب تک آپ کا بیٹا آپ کو کیوں نہیں ملا؟ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، مگر پھر بھی ادن کا چہرہ اتر گیا۔ کچھ دعاؤں کو وقت لگتا ہے قبول ہونے میں۔ ادن کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کتنا وقت؟ ادن خاموش رہی۔ اس کی خاموشی پر عروج دوبارہ بولی، آپ کو لگتا ہے آپ کا بیٹا آپ کے پاس واپس آئے گا؟ آپ پھر کبھی اس سے مل پائیں گی؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے۔ جو دعائیں قبول ہونے میں وقت لیتی ہیں وہ میرے رب کی پسندیدہ دعائیں ہوتی ہیں، اور مجھے اطمینان ہے میری دعائیں میرے رب کو پسند ہیں۔ ادن پر امید تھی۔ اور اگر نہ آیا تو؟ نہ جانے وہ کیا جاننا چاہتی تھی۔ تو میں اس سے جنت میں مل لوں گی۔ اور اگر آپ کا بیٹا جنت میں نہ گیا تو؟ عروج نہیں جانتی تھی وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ انجانے میں ہی ایک ماں کو تکلیف دے رہی تھی۔ تو میں اس کے ساتھ دوزخ میں چلی جاؤں گی۔ عروج ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس وقت اس کے سامنے بیٹھی عورت اسلامیہ کالج میں پڑھانے والی ٹیچر نہیں، ایک ماں تھی۔ ادن کی آنکھوں میں نمی دیکھ عروج کو اپنی بات کی نزاکت کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ سر جھکا کر بولی، کوئی بات نہیں، تمہیں ابھی دعاؤں پر یقین نہیں ہے۔ پہلے دعاؤں پر یقین کرنا سیکھو، تبھی تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ جن دعاؤں میں یقین نہ ہو وہ دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ادن نے اسپاٹ سے انداز میں کہا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اگر تمہارے سامنے ایک بچہ رو رہا ہے، اسے بھوک لگی ہے، وہ بلک رہا ہے، رو رو کر دودھ مانگ رہا ہے، اور دوسری طرف ایک برتن میں دودھ پڑا ہے جو کہ گرم ہے، تو کیا تم اس بچے کو وہ گرم دودھ دے دو گی تاکہ وہ اسے پی کر اپنی بھوک مٹائے؟ ادن نے سوال کرتے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں دودھ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کروں گی۔ کیوں؟ ادن کی بات پر روش تھوڑی دیر سوچتی رہی۔ اگر میں نے اسے گرم دودھ دیا تو اس کا منہ جل جائے گا۔ میں دودھ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کروں گی تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن وہ بچہ رو رہا ہے، دودھ مانگ رہا ہے، ضد کر رہا ہے۔ وہ بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اسے نہیں پتا دودھ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اگر تم اسے اس کی ضد پر اس کے رونے کو دیکھتی دودھ دے دو تو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا، وہ جل جائے گا، اس کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ ادن مسکرائی۔ ہماری مانگی گئی دعائیں بھی اسی طرح ہیں۔ ہم روتے ہیں، مانگتے ہیں، ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمیں وہ نہیں دے رہا جو ہم مانگ رہے ہیں، ہم ضد کرتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں سوچتے اگر وہ دعائیں ہمارے لیے اس وقت نقصان دہ ہوئیں تو؟ اگر ہماری مانگی گئی دعائیں ہمارے لیے صحیح نہ ہو تو؟ نہیں، ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے، نہ سوچتے ہیں، بس ہم ضد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں رد نہیں کرتا، بس ایک وقت کے لیے سنبھال کر رکھ لیتا ہے، اور جب صحیح وقت آتا ہے تب وہ ہماری مانگی گئی دعائیں قبول کرتا ہے۔ روح شرمندہ ہو گئی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر مزید وہاں رہنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ماضی دلی، جسے دل والوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو ہمارے کرداروں کو ہی دیکھ لیجئے، اور اگر تب بھی یقین نہیں آتا تو چلتے ہیں آگے کی طرف، جہاں رنگ برنگے چٹپٹے کھانوں کی ریڑیاں لگی تھیں۔ وہیں ایک طرف ایک چھوٹا بچہ کب سے کھڑا ناریل کی ریڑھی کو دیکھ رہا تھا، پر بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے جو خرید لیتا۔ وہیں ریڑھی کے پاس کھڑا موٹا سا بنیان پہنے شخص ہاتھ میں پکڑی درانتی کے ساتھ کچے ناریل کو بے دردی سے توڑ کر بیچ میں برف ڈالنے کے ساتھ چھوٹے بچے کو بھی وقفے وقفے سے دیکھ رہا تھا، جس کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے ناریل کے ساتھ درانتی پر بھی تھی۔ آخر اس شخص کو بھی دھوپ میں کھڑے اس بچے پر ترس آ ہی گیا، اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ بچے نے پہلے اس کے ہاتھ میں پکڑی درانتی دیکھی، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ آدمی نے درانتی بڑے پیار سے ایک طرف رکھ دی، جسے دیکھتے بچہ فوراً اس کے پاس گیا۔ آدمی نے ایک ٹھنڈے ٹھار ناریل میں سٹور ڈال کر بیچ میں کالے نمک کی چٹکی پھینکتے ناریل بچے کی طرف بڑھا دیا۔ اب بچہ بیچارہ خوشی سے ناریل کو دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر پکڑنے سے کترا بھی رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آدمی نے ہاتھوں میں پکڑا ناریل زور سے ہلا کر اس کے سر کے اشارے سے اسے ایسے ہی لینے کو کہا۔ بچے کے چہرے پر 14ویں کے چاند جیسی چمک آ گئی۔ اس نے ناریل پکڑ کر سٹرو کو لبوں سے لگا لیا، اور ناریل پانی ختم کرنے کے بعد شکریہ کے طور پر ایک خوبصورت مسکان اسے پاس کرتے ہاتھ میں پکڑا شوپر گھماتا اپنے راستے چل دیا۔ وہیں آس پاس لگی ریڑھیوں پر اگر سب سے زیادہ رش دیکھا جائے تو پانی پوری کی ریڑھی پر تھا، جسے ہم گول گپے کہتے ہیں۔ لڑکیوں کے ساتھ لڑکے بھی پورے مقابلے میں بھیا چٹپٹا بنانا، بھیا کھٹا زیادہ دینا، بھیا لال مرچی زیادہ ڈالنا۔ لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کی بھی رنگ برنگی آوازیں ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ وہیں اگر ہم آگے کی طرف بڑھیں تو چھوٹی چھوٹی کالونیوں کے محلے
کہ ہر دوسرے گھر کو چھوڑ کر کسی چھوٹے بچے کی رونے کی آواز کے ساتھ ماں کی ممتا بڑی لوڑی کی آواز بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہر روز کی طرح دلی سڑکوں پر ٹریفک کا ہجوم اپنے زور و شور پر تھا۔ دلی کو ممبئی کے بعد دوسرا بڑا شہر کہا جاتا ہے۔ جیسے لاہور ہے، ویسے ہی دلی کی بھی اپنی ہی ٹور ہے۔ یہاں ہر ذات پات کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، کرسچن، بدھا۔ شرعی مندروں میں بجتی گھنٹیوں کے ساتھ پوجا پاٹ کی آوازیں بھی سارا دن وقفے وقفے سے سننے کو ملتی ہیں۔ دن میں ہوتی 5 وقت کی اذانیں کانوں میں رس گھولتی تھیں۔ تھیٹر کے باہر ایسے رش لگا تھا جیسے لنگر کھانے کے باہر لگا ہوتا ہے، اور کیوں نہ لگتا۔ آج انڈیا کے سپر اسٹار سلمان خان کی نئی مووی جو ریلیز ہوئی تھی، ٹکٹ کاؤنٹر پر بیٹھا شخص پھرتی سے ہاتھ چلاتا ٹکٹ پر ٹکٹ پاس کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کھڑا ایک کم عمر لڑکا اس سے بھی پھرتی سے پیسے اٹھا کر گلے میں ڈال رہا تھا۔ رش ایسا کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر سے چڑھ چڑھ کر ٹکٹ کاؤنٹر تک پہنچ رہے تھے۔ 3-4 پولیس اہلکار بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ڈنڈے پر ڈنڈے برساتے انہیں لائن میں رہنے کی تلقین کر رہے تھے، پر لوگ بھی ایسے ڈنڈے کھانے کے بعد بھی ایسے ایک دوسرے کو دھکے دیتے آگے بڑھ رہے تھے جیسے فلم پوری دنیا میں اسی تھیٹر پر لگنی تھی، وہ بھی پہلی اور آخری بار۔ اس سے ہی تھوڑی دوری پر 2 لڑکے پولیس سے بچتے بچاتے بلیک میں ٹکٹ فروخت کر رہے تھے۔ جو ٹکٹ 100 کی کاؤنٹر سے مل رہی تھی، وہی بلیک میں 1000 کی دے رہے تھے۔ وہی دوسری طرف بھیڑ میں ایک جانا پہچانا چہرہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اکشے چند لمحے بھیڑ کو دیکھتا رہا جیسے کاؤنٹر تک جانے کی تقریب سوچ رہا ہو، پھر ایک گہرا سانس لے کر اپنی ساری ہمت جمع کرتے تیر کی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ سامنے جو بھی دیکھتا وہ اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلتے جا رہا تھا۔ پولیس کا ایک کرارا سا ڈنڈا بھی اس کے بازو پر لگا، پر اسے کہاں پرواہ تھی، اسے صرف ٹکٹ چاہیے تھی۔ پیچھے دھکا کھانے والے آدمی اسے گندی سے گندی گالی سے بھی نواز رہے تھے۔ آخر بڑی محنت کے بعد وہ کاؤنٹر تک پہنچنے میں کامیاب رہا تھا، مگر پیچھے کھڑے لوگ اسے پکڑ کر پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اکشے نے پھرتی سے کاؤنٹر کے باہر لگی سلاخ نما جالی کو کس کے پکڑ لیا۔ 5 ٹکٹ لے کر اس نے جالی چھوڑی ہی تھی جب پیچھے کھڑے لوگوں نے اسے سیلاب کی طرح بہا کر بھیڑ سے باہر پھینکا۔ بھوکے ٹھوڈے کھاتے وہ بھیڑ سے باہر نکل کر اپنی بائک تک پہنچا۔ بائک کے شیشے پر نظر پڑتے ہی اس کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ سلمان خان بن کر ٹکٹ لینے جانے والا شخص باہر نکل کر کسی پاگل خانے سے بھاگا ہوا مریض لگ رہا تھا، اور اس سے بڑا صدمہ تو اکشے کو تب لگا جب ہاتھ میں 5 ٹکٹ کے بجائے 2 ٹکٹ ملی۔ یقیناً بھیڑ میں ہی کسی نے ہاتھ کی صفائی دکھاتے اس کی 3 ٹکٹوں کو اچک لیا۔ اب بیچارہ اکشے 2 ٹکٹ کو دیکھ کر دل ہی دل میں بھیڑ میں کھڑے ہر شخص کو گالی دیتا آس پاس دیکھنے لگا۔ جہاں اسے 2 لو برڈز کھڑے دکھائی دیے، وہ تو 5 تھے، تو 2 ٹکٹ کا وہ کیا کرتا؟ ان کے بغیر اکیلے جا کر مووی دیکھنا اکشے اپنے دوستوں کے ساتھ بے وفائی سمجھتا تھا، اس لیے ان 2 بیچارے پریشان کھڑے لڑکا لڑکی کو اس نے وہ شریف بن کر 500 میں خریدی گئی ٹکٹ 2000 میں بیچ دی۔ پیسے اس نے اپنی جیب میں ذلیل ہونے کا حق سمجھ کر رکھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ رضا میر نے ان کے پاکستان سے جلد آنے کی وجہ پوچھی۔ عروج نے ان کے بنا دل نہ لگنے کا بہانہ بنا کر ٹال دیا، جبکہ اصلی بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ 2 دن ہو چکے تھے انہیں واپس آئے، مگر عروج نے کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا۔ تینوں کو لگتا تھا عروج ان سے ابھی بھی ناراض ہے، مگر بیچ کی بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ عروج اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل سوچوں کے سار میں تھی۔ راہل لیلا جیسی لڑکی سے کیسے پیار کر سکتا ہے؟ عروج خود سے بڑبڑائی، شاید وہ کوئی اور ہو۔ اس نے خود کو تسلی دیتے کہا۔ پھر کچھ سوچتے راہل کا نمبر ملایا۔ ہیلو میڈم، کہاں گم ہو؟ جب سے آئی ہو کوئی کال نہیں کی۔ کم آن یار، اب معاف کر دو، اس غلطی کے لیے تم تو ناراض ہو کر ہی بیٹھ گئی ہو۔ راہل نے کال اٹینڈ کرتے ہی نان سٹاپ بولنا شروع کر دیا۔ ناراض نہیں ہوں، بس تھک گئی تھی اس لیے رابطہ نہیں کیا۔ تم بتاؤ آج شام مل رہے ہیں کیفے میں؟ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، عروج نے لہجہ ہموار رکھتے پوچھا۔ کون سی ضروری بات؟ وہ میں شام کو بتاؤں گی، عروج نے سنجیدگی سے کہا۔ جو حکم۔ راہل نے سر کو خم دیا۔ اوکے، ملتے ہیں شام کو، عروج نے بنا اس کے سنے ہی فون رکھ دیا۔ شام کو سب کیفے میں موجود تھے۔ ہاں بولو ایجے، کیا ضروری بات کرنی تھی؟ کافی سے فارغ ہو کر راہل عروج کی اور متوجہ ہوا۔ تم لیلا سے کب ملوا رہے ہو؟ یہ ضروری بات تھی؟ عروج کی بات پر راہل حیرت سے بولا۔ تم بتاؤ لیلا سے کب ملوا رہی ہو؟ عروج اس کی بات نظر انداز کرتی بولی۔ مل لیں گے، میری برتھ ڈے پر اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ راہل نے لاپرواہی سے کہا۔ نو، کل ہی ملنا ہے، عروج نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے یار؟ راہل کرسی سے پشت ٹکائے بولا۔ جلدی نہیں ہے، تمہاری برتھ ڈے پر بھی ملنا ہی ہے تو کل کیوں نہیں؟ عروج ضدی انداز میں بولی۔ ایجے صحیح کہہ رہی ہے، ہم بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں لیلا سے ملنے کے لیے، ٹینا نے عروج کی تائید میں کہا۔ اوکے، میں بات کرتا ہوں لیلا سے،
راہل نے تیار ڈالے۔ راہل کی بات پر عروج ریلیکس ہو گئی۔ شام ان کے ساتھ گزارنے کے بعد عروج واپس گھر آ گئی۔ ساری رات اس کی بے قراری میں کٹی۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پر سعدیہ بھی اور رضا میر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ عروج سلام کرتی اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کہیں جا رہی ہوں؟ رضا میر نے اس کے سلام کا جواب دیتے سرسری سے پوچھا۔ جی بابا۔ عروج نے سرسری سا جواب دے کر سلائس اٹھا لیا۔ پاکستان کا ٹور کیسا رہا؟ سعدیہ بھی نے کپ میں چائے ڈال کر اسے تھمائی۔ بہت اچھا تھا دادی، مگر ہم زیادہ گھوم نہیں پائے۔ عروج نے اداسی سے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اسٹڈی کے بعد چلے جانا، تب تو چھٹیاں ہی چھٹیاں ہوں گی، جتنا چاہے گھوم لینا۔ رضا میر نے اس کی اداسی بھانپتے کہا۔ جی بابا، اور اس بار جائیں گے تو پورا پاکستان گھوم کر ہی واپس آئیں گے۔ عروج زور سے بولی۔ اس کی بچکانہ بات پر رضا میر سمیت سعدیہ بی بھی مسکرا دی۔ اوکے بابا، اب میں چلتی ہوں۔ عروج سلائس کا ٹکڑا ختم کرتی اٹھی، ساتھ ہی رضا میر اور سعدیہ بی کے پیشانی پر بوسہ دیتی باہر کی جانب بڑھی۔ رضا میر نے مسکراتی نظروں سے جاتے دیکھا۔ کیفے میں پہنچتے سامنے ہی راہل کے سوائے تینوں اسے دکھائی دیے۔ اب چاروں بیٹھے راہل کا انتظار کر رہے تھے۔ سیٹ کافی دیر سے خاموش کسی نقطے پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ ٹینا اور عروج سینڈوچ کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ، سیٹ نے خاموشی کو توڑتے سنجیدگی سے کہا۔ عروج سینڈوچ کو چھوڑ اسے دیکھنے لگی جو ٹھوڈی پر ہاتھ ٹکائے سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ ہاں پوچھو۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ عروج بھی سنجیدہ ہوتے بولی۔ تمہیں کابلی پلاؤ بنانا آتا ہے؟ سیٹ نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ واٹ؟ عروج حیرت سے چلے۔ تمہیں کابلی پلاؤ بنانا آتا ہے؟ سیٹ نے دوبارہ اپنا جملہ دہرایا۔ کابلی پلاؤ کے نام پر سب کے منہ میں پانی بھرا ہے۔ تم اتنے سنجیدہ ہو کر یہ پوچھ رہے تھے مجھ سے؟ عروج مارے حیرت سے آنکھیں پھیلائے بولی۔ ہاں، سیٹ نے معصومیت سے کہا۔ لیلا سے ملنے کے بعد گھر چلیں گے۔ گھر کیوں؟ ٹینا الجھ کے بولی۔ کابلی پلاؤ ٹرائی کرنے، عروج نے کہا۔ پر ہمیں تو آتا ہی نہیں۔ اکشے بیچارگی سے بولا۔ انٹرنیٹ ہے نا؟ عروج نے چٹکی بجائے مسئلہ حل کیا۔ گڈ آئیڈیا، ٹینا چہک کر بولی۔ پاکستان آنے کے بعد پانچوں نے سب سے زیادہ کابلی پلاؤ کو مس کیا تھا۔ ابھی وہ کابلی پلاؤ پر ہی بات کر رہے تھے جب انہیں کیفے ڈور سے راہل اور لیلا آتے دکھائی دیے۔ لیلا پر پہلی نظر پڑتے عروج اسے پہچان چکی تھی۔ ایک ناگواری کی لہر اس کی پیشانی پر نمودار ہوئی۔ ہیلو، سوری لیٹ ہو گیا۔ میٹ لیلا مائی لو۔ راہل نے لیلا کے گرد بازو حائل کرتے محبت سے چور لہجے میں۔ عروج لیلا کے سراپے کا جزا لے رہی تھی۔ کھلے گلے والا ون پیس پہنے لیلا عروج کو انتہائی بےہودہ لگی۔ ہیلو، لیلا نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ لیلا سب سے ہاتھ ملاتی عروج تک آئی۔ سامنے کھڑی لڑکی عروج کو انتہائی زہر لگ رہی تھی۔ ہیلو، عروج نے بنا ہاتھ تھامے ہی اسپاٹ سے انداز میں کہا۔ لیلا نے ایک نظر راہل پر ڈالتے اپنا ہاتھ واپس موڑ لیا۔ چاروں کو عروج کی حرکت سخت ناگوار گزری۔ لیلا، یو سٹ۔ راہل نے چیئر پیچھے کی۔ لیلا شانے بے نیازی سے چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہر انداز میں عروج کو بےہودگی دکھائی دے رہی تھی۔ لیلا کے بیٹھتے ہی پانچوں بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چاروں نے کڑی نظروں سے عروج کو گھورا۔ راہل اسپاٹ سا چہرہ لیے عروج کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے عروج کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوری لیلا، جسٹ تمہارے آنے سے پہلے میں نے سینڈوچ کھائے جس سے میرے ہاتھ گندے ہو گئے، اس لیے میں نے تم سے ہاتھ نہیں ملایا۔ عروج نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے معذرت کی۔ اٹس اوکے، لیلا نے بے تکلفی سے جواب دیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ عروج خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ تم کس کلب میں راہل سے ملی تھی؟ عروج نے پہلی بار ان کی گفتگو میں مداخلت کی۔ جے ہم ایک ہی کلب میں جاتے ہیں ہمیشہ، تو آف کورس لیلا سے میری ملاقات اسی کلب میں ہوئی تھی۔ جواب راہل کی طرف سے آیا تھا۔ راہل کی بات پر عروج مصنوعی مسکرائی۔ پہلے کس نے پرپوز کیا تھا؟ ٹینا نے اشتیاق سے پوچھا۔ آف کورس راہل نے، لیلا نے محبت پاش نظروں سے راہل کو دیکھتے کہا۔ پانچوں پھر باتوں میں مصروف ہو گئی۔ عروج خاموشی سے لیلا کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب بے شرم لڑکی ہے، نہ کوئی شرم نہ کوئی حیا۔ لیلا نے ہنستے ہوئے سیٹ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عروج کو اس کی حرکت سخت ناگوار گزری۔ جس لڑکی میں شرم اور حیا نہ ہو وہ بھی کوئی لڑکی ہوتی ہے؟ عروج دل ہی دل میں لیلا کو سنا رہی تھی۔ کافی دیر باتوں کے بعد لیلا جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نائس ٹو میٹ یو گائز، لیلا مسکرا کر بولی۔ راہل نے اسے گھر ڈراپ کرنے کی پیشکش کی جسے اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ رد کیا۔ لیلا سب سے ملتی ملاتی وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیسی حرکت تھی؟ لیلا کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی راہل غصے سے بولا۔ کون سی حرکت؟ عروج انجان بنتی بولی۔ تم نے لیلا سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ راہل گرجدار آواز میں بولا۔ کہا تو تھا ہاتھ گندے تھے۔ عروج بنا اس کے لہجے کا نوٹس لیے لاپرواہی سے بولی۔ جے کچھ دنوں سے تمہارا انداز کچھ عجیب سا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ ٹینا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم لوگوں کو ایسے ہی لگ رہا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، عروج نے لچکدار آواز میں کہا۔ کیا رہا؟ اب تم کیوں منہ پھلا کر بیٹھ گئے؟ عروج نے اس کے خفا چہرے پر نظر ڈالتے کہا۔ راہل خاموش رہا۔ اچھا بابا، جب اگلی بار ملوں گی تو ہاتھ کیا گلے لگاؤں گی تمہاری لیلا کو؟ عروج نے تمہاری لیلا پر زور دیتے شرارت سے کہا۔ راہل اس کی بات پر مسکرا دیا۔ ویسے تمہاری گرل فرینڈ ہے بہت خوبصورت۔ ٹینا کی تعریف پر راہل کا سینہ چوڑا ہوا۔ زیادہ چوڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ابھی پاس نہیں کی، سر نے چوٹ کرتے کہا۔ کیا مطلب؟ راہل کو تشویش نے گھیر لی۔
مطلب یہ کہ اگر ہمیں پسند آئی تب بھی بات بنے گی ورنہ بھول جانا۔ اکشے نے اسے زج کرتے کہا، کیوں میری لو سٹوری کے دشمن بنے پھر رہے ہو؟ اچھی بلی تو ہے اور ابھی مل تو لیا نا تم سب نے۔ راہل بیچارگی سے بولا، سب اس کی حالت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ ایک ملاقات سے کیا پتہ چلتا ہے، ابھی اور ملاقاتیں ہوں گی تب بتائیں گے پاس ہے یا فیل۔ عروج نے مزے سے کہا، تم لوگوں کے پاس کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، میری لو سٹوری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ راہل کا لہجہ حتمی تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے دوست چاہیے تمہاری گرل فرینڈ؟ سوچ کر بتا دینا۔ چلو گائز قابلی پلاؤ بنانے۔ سیٹ سنجیدگی سے کہتا اٹھا۔ چاروں خاموشی سے چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یار میری بات تو سن لو، میں پیار کرتا ہوں لیلا سے، راہل نے بے بسی سے کہا۔ پیار کرنے سے پہلے ہم سے پوچھا تھا کیا؟ ٹینا کڑاکا سا جواب دیتی بنا اس کے سنے سب کے پیچھے کیفے سے نکلی۔ راہل سر تھام کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ کیسا بنا ہے؟ سیٹ کے قابلی پلاؤ کے چمچ منہ میں لے جاتے ہی عروج نے بے چینی سے پوچھا۔ سیٹ نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا یار تیسری بار بنا لیا ہے ابھی بھی صحیح نہیں بنا؟ عروج نے جھنجھلا کر کہا، یار وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا۔ ٹینا نے چمچ سے پلاؤ چکھتے کہا، اب کیا کریں، سب بھی پروسیس تو اچھے جا رہے تھے پھر بھی ٹیسٹ نہیں آ رہا۔ عروج سر تھام کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس وقت کچن میں ان چاروں کے علاوہ گھر کی ملازمہ سدرا بھی تھی۔ دوبارہ بنا کر دیکھو، اس بار میں تمہیں ساری ریسیپی بتاؤں گا۔ سر نے اکشے سے موبائل لے کر قابلی پلاؤ بنانے کا طریقہ نکالا۔ سر بولتا جا رہا تھا، عروج اس کی باتوں پر عمل کرتی قابلی پلاؤ بنا رہی تھی۔ یہ لو اب ٹیسٹ کرو۔ عروج نے پلیٹ ٹیبل پر رکھتے تھکے سے انداز میں کہا، پچھلے 3 گھنٹوں سے سب کچن میں موجود تھے۔ سر نے پلاؤ کی چمچ لیتے نفی میں سر ہلایا۔ تم لوگ ایک کام کرو، پاکستان جا کر قابلی پلاؤ کھاؤ اور آتے ہوئے میرے لیے بھی ایک پلیٹ لے آنا۔ عروج نے غصے سے کہہ کر چمچہ ٹیبل پر پٹکا۔ تم ایک کام کرو، بریانی بنا لو، ہم وہی کھا لیں گے۔ سر پلاؤ کی پلیٹ پر ایک کھسکاتا بیچارگی سے بولا۔ سر کی بات پر عروج مارے غصے سے اسے گھورنے لگی۔ ٹیبل پر پڑا چمچہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ آ چکا تھا، مگر اس بار اس کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اکشے نے سر کی کمر میں دھموکا جڑتے اس کا دھیان عروج کی طرف کیا۔ عروج کی انگارہ آنکھیں دیکھ کر سر فوراً سیدھا ہوا۔ تم تھک گئی ہوگی، ایک کام کرو، تم ریسٹ کرو، ہم باہر سے جا کر بریانی کھا لیں گے۔ سر شرافت سے کہتا اٹھا۔ اس کی نظر عروج کے ہاتھ میں پکڑے چمچے پر تھی، جس پر لمحہ لمحہ عروج کی گرفت توڑی تھی۔ سر کے پیچھے ہی ٹینا اور اکشے بھی شرافت سے کچن سے نکلے۔ عروج سعدیہ بھی کے ساتھ اکثر کوکنگ کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اسے ہر طرح کا کھانا بنانا آتا تھا، جس میں سب سے بیسٹ وہ بریانی بناتی تھی۔ عروج اکثر اپنے ہاتھ کی بنی بریانی انہیں کھلاتی رہتی تھی، مگر ابھی وہ 4 بار قابلی پلاؤ بنا کر تھک چکی تھی۔ تینوں جب بھی کھاتے کوئی نہ کوئی نقص نکالتے، جس کی وجہ سے اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ حال عروج کے پیپر سٹارٹ ہونے والے تھے، جس کی تیاری میں اس نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ ابھی بھی وہ پیپر کی تیاری کرنے کے بعد کچن میں کافی بنانے آئی تھی۔ ان 10 مہینوں میں چائے کا ذائقہ تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ کافی بنا کر اس نے ٹرے میں رکھی۔ عروج نے ادن کے دروازے پر نوک کیا۔ عروج نے دوبارہ نوک کیا، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ شاید سو گئی ہیں، عروج نے سوچا، پھر مڑنے لگی، مگر دوبارہ کچھ سوچ کر وہ ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے ٹرے ایک طرف ٹیبل پر رکھ دی۔ عروج نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ ادن بنا کسی حرکت کے بیڈ پر چت لیٹی تھی۔ پہلے عروج کو لگا ادن سو گئی ہے، مگر اس کی نظر ادن کے ہاتھ پر گئی۔ ادن کا ایک ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ عروج کو ایک دم تشویش نے آن گرا۔ اس نے ادن کو پکارا، مگر ادن ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جواب نہ پا کر پریشانی سے آگے بڑھی۔ اس نے ادن کو دوبارہ پکارتے اسے ہلایا، کوئی رسپانس نہ پا کر عروج کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ادن کی نبض چکی۔ نبض چل رہی تھی۔ عروج کو تھوڑی دھارس ملی۔ اس نے دوبارہ ادن کو ہلایا، مگر کوئی جواب نہیں۔ ادن بے ہوش تھی۔ اب کیا کروں؟ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ عروج فلیٹ کے باہر بھاگی۔ اس نے کسی کو مدد کے لیے پکارنے کا سوچا۔ تیز سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آئی۔ پریشانی میں اسے فلیٹ کا خیال بھی نہیں آیا۔ نیچے آ کر اس نے بلڈنگ کے چوکیدار کو ڈھونڈا، مگر بدقسمتی سے چوکیدار بلڈنگ میں نہیں تھا۔ عروج کھلی سانسیں لے کر واپس فلیٹ میں آئی۔ اس نے جگ سے پانی لے کر ادن کے چہرے پر چھینٹے مارے، مگر سب بے سود۔ ادن ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عروج کے حواس معطل ہو رہے تھے۔ اپنے دماغ کو لڑاتے سے ذہن کا خیال آیا۔ وہ ہمت جمع کرتی سامنے والے دروازے تک آئی۔ ذہن گھر میں تھا یا نہیں وہ اس بات سے انجان تھی۔ بیل تک جاتا اس کا ہاتھ رکا تھا۔ نہیں، کیا وہ میری مدد کرے گا؟ خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا، لیکن اس وقت وہی ہے، مجھے اس سے ہی صحیح مدد مانگنی ہوگی۔ ساری اناؤ کو سائڈ پر رکھ کر اس نے فیصلہ کرتے بیل بجائی۔ کون ہے؟ اندر سے ذہن کی بات سن کر عروج نے سکون کا سانس لیا۔ لال خمار آنکھوں سے ذہن دروازہ کھولے اسے گھور رہا تھا۔ لال آنکھیں اسی بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ ابھی کچی نیند سے جاگا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ عروج کو دیکھ ذہن نے ناگواری سے کہا، وہ ادن آنٹی۔ پریشانی کی وجہ سے اس کے الفاظ اس کا سار نہیں دے رہے تھے۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ذہن نے اس کے فک ہوتے چہرے پر نظریں دورائے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، پلیز میری مدد کرو، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ گھبرائی تھی۔ ذہن کے لیے اس کا رویہ نیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی فلیٹ میں داخل ہوا۔ ذہن نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے ادن کی نبض چیک کی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ اس نے ڈاکٹروں کے
انداز میں پوچھا۔ مجھے کیا پتا، وہ بگڑی۔ ایک تو پہلے ہی ادن کی حالت دیکھ وہ پریشان تھی، اوپر سے زین کا تحمل بڑا انداز دیکھ اسے غصہ آنے لگا۔ میرے ساتھ ہیلپ کرو، انہیں نیچے لے کر جاتے ہیں۔ زین اس کی حالت سمجھتا ادن کو اٹھانے لگا۔ عروج نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی۔ گاڑی سے اسپتال کی طرف روانہ تھی۔ عروج بار بار ادن کو پکارتے مگر ہر بار کی طرح ادن کوئی رسپانس نہیں دیتی۔ زین مرر میں اس کی رونی صورت محظوظ ہو رہا تھا۔ پلیز گاڑی جلدی چلاؤ۔ عروج کے حلق سے بڑی بڑی آواز نکلی، اس سے زیادہ سپیڈ پر چلائی تو ان کے ساتھ ہم بھی ہاسپٹل میں پڑے ہوں گے۔ زین نے مین روڈ پر نظریں ٹکائے اطمینان سے کہا، تم میں کوئی احساس نام کی چیز ہے یا نہیں؟ عروج پپڑ کر بولی، اگر احساس نام کی چیز نہیں ہوتی تو میں یہاں تمہارے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے بستر پر لیٹا سکون کی نیند سو رہا ہوتا جو تمہاری وجہ سے خراب ہوئی۔ زین نے غصے سے کہتے طنز کیا۔ عروج کا کوشش رہی۔ اس وقت وہ اس سے بحث مول نہیں لے سکتی تھی۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں پڑے بینچوں میں سے ایک پر بیٹھی مسلسل ادن کی صحت یابی کی دعائیں کر رہی تھی۔ زین دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ آتے جاتے لوگوں سمیت نرسز نے بھی اسے گھور کر دیکھا۔ بکھرے بال، ڈھیلی ڈھالی ٹراؤزر شرٹ پہنے، نیند سے لال آنکھیں لیے وہ کوئی لوفر لگ رہا تھا۔ جو بھی اسے گھورتا زین جواباً بتی سے نکال دیتا، جسے دیکھ سامنے والا بوڑھی سی شکل بنا کر آگے بڑھ جاتا۔ ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی عروج تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اب کیسی ہیں وہ؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ عروج پریشانی سے نان سٹاپ بولی۔ آپ پیشنٹ کی کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر نے اس کی بات نظر انداز کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی میں۔ عروج کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ میں ان کی بیٹی ہوں، عروج بات بناتی بولی۔ زین نے حیرانگی سے منہ کھولے اسے دیکھا۔ کتنی جھوٹی ہے یہ، زین بڑبڑایا جب ڈاکٹر نے اس سے بھی یہی سوال کیا۔ آپ پیشنٹ کی کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اتنی سنجیدگی سے پوچھا کہ فوری طور پر گھبرا گیا۔ اس کے جو منہ میں آیا بول دیا، میں اس کا ہسبینڈ ہوں۔ زین نے عروج کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی بات پر عروج کا پاڑا ہائی ہو گیا۔ اس کے منہ کے بگڑے زاویے زین کو مزہ دینے لگے۔ آپ لوگوں کو ذرا سا احساس ہے آپ کی مدر اور آپ کی مدر ان لو کی کیا کنڈیشن ہے؟ ڈاکٹر انتہائی سخت لہجے میں ان پر برسی۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ عروج کی آواز لڑکھڑائی۔ انہیں ہارٹ پرابلم ہے۔ کب سے؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی۔ آئی تھنک کافی سالوں سے ہے۔ شاید وہ میڈیسن لیتی رہی تھی اس لیے ابھی تک سٹیبل تھی، مگر اب میڈیسن بھی کام نہیں کر رہی۔ ڈاکٹر نے اپنا لہجہ بار رکھتے کہا، اگر آپریشن کرے تو وہ پوری طرح سٹیبل ہو سکتی ہیں، مگر آپریشن بھی جلد کرنا ہوگا۔ کتنے وقت میں آپریشن کریں گے؟ عروج کو ایک امید نظر آئی۔ 2 دن میں آپریشن کرنا ہوگا۔ آپ کچھ فارم فل کر دیں، پھر ہم آپریشن کی تیاری شروع کریں گے۔ باقی کے ڈیٹیلز آپ کو نرس بتا دے گی۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ نرس نے جو رقم عروج کو بتائی وہ سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تو ایک معمولی ہوٹل میں کام کرتی تھی، 8 لاکھ جیسی رقم کہاں سے لاتی؟ 2 دن تھے اس کے پاس اور ان 2 دنوں میں اسے 8 لاکھ جمع کرنے تھے، اور اگر وہ نہیں کر پاتی تو آگے وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ واپسی میں گاڑی میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ زین ڈرائیونگ کرتا ایک نظر اس کے آنسوؤں سے تر چہرے پر ڈالتا۔ انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کرب سے سوچا۔ ان 3 مہینوں میں وہ ادن سے کافی مانوس ہو چکی تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی وہ صوفے پر سر جھکائے بیٹھی پیسے جمع کرنے کی تقریب سوچ رہی۔ اس کے دماغ میں ایک جھماکہ ہوا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی۔ عروج نے اپنی الماری سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ڈبہ کھولا۔ ڈبے میں ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ کا ہار تھا۔ اس نے ہار کو بہت محبت سے ڈبے سے نکالا۔ یہ ہار سلہ کی نشانی تھی۔ رضامین نے سلہ کو یہ ہار شادی کی پہلی رات منہ دکھائی پر تحفے کے طور پر دیا تھا۔ سلہ کے بعد یہ ہار عروج کے پاس تھا۔ اس نے کبھی اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا۔ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا عروج یہی ہار پہنتی، مگر آج یہ ہار کسی کی زندگی بچانے والا تھا۔ ہار پر پیار سے ہاتھ مارتے اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر ہار پر گرا۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ ہار کو ایسے ہی ہاتھ میں پکڑے وہ باہر آ گئی۔ ہار ٹیبل پر رکھ کر اس نے دروازہ کھول کر ہلکا سا سر باہر نکالا۔ سامنے ہی زین عباسی ہاتھ ایک شوپر لیے کھڑا تھا۔ زین اسے دیکھتے ہی مسکرا کر ہاتھ ہلانے لگا۔ کیا ہے؟ عروج نے بھویں سکڑے کہا۔ کھانا لایا ہوں تمہارے لیے۔ ٹینشن کی وجہ سے تم نے کھایا نہیں ہوگا، اس لیے سوچا میں دے آؤں۔ زین نے لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے کہا۔ عروج نے اس کی مہربانی پر آنکھیں سکھتے اسے گورا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ قدرے روکھے پن سے کہتی دروازہ بند کرنے لگی۔ زین نے تیزی سے دروازے کے درمیان اپنا پاؤں اٹکا دیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ عروج غصے سے بولی۔ کھانا۔ زین نے اس کا غصہ نظر انداز کرتے شوپر اس کے آگے کیا۔ کہا نا نہیں چاہیے، مگر اب میں لایا ہوں تو لینا تو پڑے گا۔ نہیں کھانا نہ کھاؤ، بھلے ہی پھینک دو، مگر لینا تو پڑے گا۔ وہ ضدی انداز میں بولا۔ آج اتنی مہربانی کیسے؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ وہ کیا ہے نا، آج میرا نیکی کرنے کا دل کر رہا تھا تو سوچا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دوں، اس لیے تمہارے لیے کھانا لے آیا۔ زین نے خاصا جتانے والے انداز میں کہا۔ اگر نیکی کمانی ہے تو کہیں اور جا کر کماؤ، مگر ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ عروج کاٹ تال آواز میں کہتی دوبارہ دروازہ بند کرنے لگی، مگر زین کا پیر ابھی بھی وہیں تھا۔ اب کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ کھانا۔ وہ ڈٹائی سے بولا۔
نہیں چاہیے کہا نا، محتے سے اکڑی۔ اگر خود کچھ کھاؤ گی تبھی اپنی منہ بولی ماں کا خیال رکھ پاؤ گی۔ اس بار ذہن نے نرمی سے کہا۔ عروج نے بنا کچھ کہے ہاتھ بڑھا کر کھانا تھام۔ تھینکس، پتیلے سے منمنائی۔ تھینکس کی ضرورت نہیں ہے، ایک کپ کافی پلا دو۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ عروج نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، تمہاری اتنی ہیلپ کی، ایک کپ کافی نہیں پلا سکتے؟ ذہن معصومیت سے بولا۔ عروج نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اندر آنے دیا۔ ذہن جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیٹی بجاتا اندر داخل ہوا۔ یہاں بیٹھ جاؤ، کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ عروج اسے سختی سے ہدایت کرتی کچن میں چلی گئی۔ ذہن ادھر ادھر نظریں دوہراتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے فلیٹ کی نسبت یہ فلیٹ کافی صاف ستھرا تھا۔ یوں ہی نظریں گھماتے اس کی نظر ٹیبل پر پڑے ہال پر پڑی۔ اس نے سیٹی بجاتے جلدی سے ہال اچک لیا۔ واؤ! ذہن ستائش بڑی نظروں سے ہال کو دیکھتا بڑبڑایا۔ عروج کافی کا کپ لیے کچن سے نکلی۔ جب اس کی نظر ذہن کے ہاتھ میں پکڑے ہال پر پڑی، میں نے کہا تھا نا کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ اس نے غصے سے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ذہن کے ہاتھ سے ہار چھینا۔ کہاں سے چرایا ہے؟ وہ کافی کا کپ اٹھاتے شکی انداز میں بولا۔ اس کی بات پر عروج آگ بگلا ہوگی۔ چرایا نہیں ہے، میری ماں کا ہے۔ تمہاری ماں کا؟ جہاں تک مجھے پتا ہے نہ تمہاری کوئی ماں ہے اور نہ ہی تم اتنی امیر ہو کہ ڈائمنڈ کا ہار خرید سکو۔ تم تو شکل سے ہی غریب لگتی ہو۔ ذہن اس کا مذاق اڑاتا مزے سے کافی کے سپ لینے لگا۔ یہ آج سے 22 سال پہلے لیا تھا اور یہ میری ماں کی آخری نشانی کے طور پر میرے پاس ہے۔ عروج لفظوں پر زور دیتی بولی۔ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ویسے کافی اچھی بنی ہے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے جھلانے لگا۔ تم اپنی کافی ختم کرو اور جاؤ یہاں سے، مجھے ابھی کہیں جانا ہے۔ عروج اپنا لہجہ ہموار رکھتی بولی۔ اگر تمہیں کہیں جانا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ذہن نے فوراً پیشکش کی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ عروج انکار کرتی بولی۔ دیکھ لو، رات کا وقت ہے اور تمہارے پاس زیور بھی ہے، اگر کسی نے چرا لیا تو؟ ذہن نے کافی کا کپ منہ کو لگاتے اسے ڈرانے والے انداز میں کہا۔ تمہیں کیسے پتا میں یہ زیور باہر لے کر جا رہی ہوں؟ عروج حیرت سے بولی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ایسی سچویشن میں اظہار کا یہاں ہونا کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ ذہن نے لاپرواہی سے کہا۔ ذہن کافی ختم کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں لے جا سکتا ہوں جہاں تم چاہو۔ ذہن نے دوبارہ پیشکش کی۔ عروج نے کچھ سوچتے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ سونار کی دکان پر پہنچ کر عروج نے ہارڈ سونار کو دکھایا۔ سونار کی رسید مانگنے پر عروج پریشان ہوگی۔ میرے پاس رسید نہیں ہے۔ چوری کا ہے؟ سونار نے پان منہ میں رکھتے کہا۔ سونار کی بات پر پاس کھڑے ذہن کی ہنسی نکل گئی۔ عروج اسے اگنور کرتی بولی۔ اگر آپ لیں گے تو بتا دیں، ورنہ میں کسی اور شاپ پر دے دوں گی۔ ارے میڈم جی، بنا رسید کے تو آپ سے یہ ہار کوئی نہیں لے گا، بلکہ الٹا پولیس بلا لے گا۔ سونار نے پان کی پچکاری پاس پڑے گلدان میں ڈالی۔ عروج نے ناگوار نظروں سے اس کی حرکت دیکھی۔ عروج اس کی بات پر سوچ میں پڑ گئی۔ ذہن اس سے بے نیاز دکان میں گھوم رہا تھا۔ دیکھیں میڈم، اب بتا دیں یہ ہار بیچنا ہے یا نہیں؟ عروج نے آنکھوں پر لگا چشمہ ٹھیک کرتے زبان لبوں پر پھیری۔ جی بیچنا ہے، پر وہ ذرا ہچکچائی۔ میں یہ ہار مجبوری میں بیچ رہی ہوں، کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گے؟ آپ اس ہار کو کہیں اور سیل مت کریں گا، میں یہ ہار واپس آپ سے لے لوں گی۔ بس مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس نے ٹھہری اپنی بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، 2 مہینوں کا ٹائم دیتا ہوں، مگر رقم بھی وہی دینی ہوگی جو میں کہوں گا۔ سونار نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے کہا۔ عروج کو اس کی بات پر غصہ تو بہت ہے، مگر اس کے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اسے سونار کی بات ماننی پڑی۔ ہار کافی مہنگا تھا۔ سونار نے دونوں طرف سے موقع کا فائدہ اٹھاتے اسے 7 لاکھ روپے دے دیے، جبکہ ہار 10 لاکھ سے بھی زائد کی رقم کا تھا۔ عروج دل پر پتھر رکھ کر ہار اسے دیتی پیسے لے کر دکان سے نکلی۔ رقم میں ابھی بھی 1 لاکھ روپے کم تھے۔ مجھے موبائل شاپ پر لے جاؤ، عروج نے آہستگی سے کہا۔ ذہن بنا کچھ کہے اسے موبائل شاپ پر لے گیا۔ اس نے اپنا موبائل بیچ کر ایک سادہ سا بٹنوں والا موبائل لے لیا۔ موبائل بیچنے سے بھی رقم میں کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ واپسی کے سارا سفر پریشانی میں گزرا۔ گھر آ کر وہ وضو کر کے اپنے رب کے حضور جھکی۔ عدن سے اس کا خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا، صرف احساس کے رشتے کی خاطر وہ سہولت کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز بیچ آئی تھی۔ ایجے نے اپنے ہوٹل کے مینیجر سے بھی مدد مانگی تھی، مگر کوئی بھی اتنی بڑی رقم دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن یوں ہی گزر گیا، مگر پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پایا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس کے دماغ میں خیال آیا۔ ایک بار پھر وہ احسان لینے کے لیے تیار تھی۔ ماضی، آج راہل کی برتھ ڈے تھی۔ سارے اسٹوڈیو کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یہ اسٹوڈیو رضا میر نے پانچوں کو فرینڈشپ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ 2 منزلہ یہ عمارت اپنی خوبصورتی آپ تھی۔ اسٹوڈیو میں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔ پانچوں کا فری ٹائم اکثر یہیں گزرتا تھا۔ لیلا سمیت پانچوں اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ کیک کٹ کرنے کے بعد سب گول دائرے کی شکل میں بیٹھے گیم کھیلنے کی تیاری میں تھے۔ پہلے ٹینا نے بوتل گھمائی، بوتل سیٹ کی طرف رکی، بوتل رکتے ہی سب نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ تھر ڈیئر، سیٹ نے کچھ لمحے سوچا۔ ڈیئر، شور دوبارہ شروع ہوا۔ اوکے میں بتاؤں گی۔ ٹینا نے دونوں ہاتھ
پھیلائے انہیں خاموش کیا۔ اب تو گیا سڈ، سب نے دل میں سوچا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد ٹینا کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سڈ یہ سارا اسٹوڈیو صاف کرے گا، ٹینا نے علانیہ کہا۔ کیا؟ سڈ کا منہ کھلا رہ گیا۔ سبھی سڈ سڈ کا نعرہ لگانے لگے۔ نو نیور، میں صفائی کروں گا۔ بالکل نہیں، سڈ نے دونوں ہاتھ اٹھائے صاف انکار کیا۔ رول از رول، ٹینا زبان دکھاتی بولی۔ جا اٹھ، کچھ نہیں ہوتا، اس کی باری بھی آئے گی۔ راہل نے اس کا کندھا دباتے دلاسا دیا۔ سڈ نہ چاہتے ہوئے بھی دائرہ توڑ کر اٹھا۔ ایک گھنٹہ لگا تھا سڈ کو صفائی کرنے میں۔ سارا اسٹوڈیو بکھرا پڑا تھا۔ جس جگہ سڈ صفائی کرتا وہیں کوئی نہ کوئی جان بوجھ کر کچرا پھینک دیتا۔ سڈ ضبط سے سارا اسٹوڈیو صاف کرتا، تھک ہار کر واپس دائرے میں آ کر بیٹھا۔ ٹینا نے ایک جلا دینے والی مسکراہٹ اس سے پاس کی۔ سڈ دل میں اس سے بدلہ لینے کا عہد کر چکا تھا۔ واؤ سڈ، تو نے تو سارا اسٹوڈیو چمکا دیا۔ جس سے بھی تیری شادی ہوگی وہ بڑی قسمت والی ہوگی، اکشے نے اس سے داد دیتے کہا۔ اگر شادی کے بعد بھی یہی سب کرنا ہے تو میری توبہ ہے شادی سے۔ سڈ نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ سب اس کی بات پر ہنس دیے۔ گیم ایک بار پھر سٹارٹ ہوگی۔ اس بار سڈ نے پوری کوشش کی کہ بوتل ٹینا کی طرف رکے، لیکن بوتل لیلا کی اور رکی۔ سوائے عروج کے سب نے ہوٹنگ دی۔ ٹروتھ اور ڈیئر ٹروتھ، لیلا نے سوچتے کہا۔ میں پوچھوں گی، عروج نے سب کو خاموش کروایا۔ راہل سے پہلے تمہارے کتنے بوائے فرینڈ تھے؟ عروج نے بغور لیلا کا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ اے جے، کیسا سوال ہے؟ راہل نے دبے دبے غصے سے کہا۔ باقی تینوں بھی حیرانی سے عروج کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ریلیکس رہا، صرف سوال کیا ہے، عروج اطمینان سے بولی۔ بڑی اچھا سوال نہیں راہل، رول از رول، لیلا نے اسے ٹوکتے کہا۔ لیلا کی بات پر راہل ایک غصیلی نظر عروج پر ڈالتا خاموش ہو گیا۔ راہل از مائی فرسٹ لو اینڈ بوائے فرینڈ، ایون کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا مجھے کسی سے پیار ہوگا۔ لیلا نے راہل کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، محبت سے چور لہجے میں کہا۔ جہاں لیلا کا جواب سن تینوں نے ہوٹنگ کی، وہیں راہل کے اندر تک سکون پہنچ گیا۔ عروج نے قہر برساتی نگاہ لیلا پر ڈالی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا لیلا کا خوبصورت چہرہ بگاڑ دے۔ کتنی صفائی سے جھوٹ بولتی ہے، عروج نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے سوچا۔ یہاں تو رومانٹک سین چل رہا ہے۔ راہل اور لیلا کے ہنوز ایک دوسرے کو دیکھنے پر ٹینا نے شرارت سے کہا۔ دونوں مسکراتے نظریں ہٹا گئے۔ گیم دوبارہ شروع ہوئی۔ بوتل عروج کی طرف رکی۔ اے جے، اے جے کا نعرہ پورے اسٹوڈیو میں گونجا۔ ٹروتھ اور ڈیئر ٹروتھ، عروج نے مسکراتے کہا۔ اوکے، تو میں پوچھوں گا۔ اکشے کی آواز پر سب خاموش ہو گئے۔ تو اے جے، اگر تمہاری ایک وش پوری کی جائے تو وہ کیا ہوگی؟ یہ کیسا سوال ہے؟ سڈ نے کہا۔ ارے یہی تو سوال ہے اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی، جس کی ہر خواہش بن کہے پوری ہوئی ہو، جسے کسی چیز کی کمی نہیں۔ اگر اسے ایسا موقع ملے تو وہ کیا مانگے گی؟ اکشے کی بات پر سب نے اسے دل میں داد دی۔ ایک بار پھر اے جے کا شور بلند ہوا۔ اوکے بتاتی ہوں۔ عروج نے کانوں پر ہاتھ رکھ کے سب کو خاموش کرایا۔ عروج کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولی۔ اگر میری ایک دعا قبول ہو تو میں اپنے رب سے کہوں گی کہ میرے دوستوں کو مسلمان کر دے۔ عروج نے مسکراتے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر چاروں پھنچکار رہ کے۔ اس وقت وہ عروج سے کسی بھی بات کی توقع کر سکتے تھے سوائے اس کے جو عروج کہہ چکی تھی۔ یہ کیسا جواب ہے؟ چند لمحوں بعد ٹینا کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی۔ اکشے نے جو پوچھا میں نے اس کا جواب دیا بس۔ عروج نے نظریں چراتے کہا۔ جی، کیا ہماری دوستی میں ایسی چیزیں میٹر کرتی ہیں؟ راہل نے ناراضگی سے۔ میں نے اپنے سوال کا جواب دیا ہے بس۔ عروج اتنا ہی بول پائی۔ لیلا لاپرواہی سے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر بھی اے جے، تمہاری نظر میں یہ سب کیوں؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو، ہم نے تو کبھی نہیں کہا تم اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دھرم میں آ جاؤ۔ پھر تم کیوں؟ سیٹھ خفگی سے بولا۔ تم لوگ جانتے ہو تمہارا دھرم غلط ہے، عروج نے دھیمے سے کہا۔ وٹ ڈو یو مین غلط ہے؟ راہل ہتھے سے اکڑا۔ تم سب جانتے ہو اسلام ہی سچا دین ہے۔ بہت سے پنڈت بھی اس بات کو مانتے ہیں، بلکہ اقرار کرتے ہیں کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوائے دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ بت پرستی یہ سب ایک فریب ہے، یہ سب سچ نہیں ہے۔ اسے اتنے سالوں کی دوستی میں آج پہلی بار عروج نے کوئی ایسی بات کی تھی۔ انف اے جے، جانتی بھی ہو کیا بول رہی ہو؟ راہل دائرہ توڑ کر غصے سے اٹھا۔ باقی سب بھی اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو چکے تھے۔ ہم میں سے آج تک کسی نے کہا کہ تمہارا دین جھوٹا ہے اور تمہارا خدا بھی سٹاپ راہل، عروج اس کی بات کاٹتی درستگی سے بولی۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے دین کے بارے میں اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالنے کی؟ یہ بات یاد رکھو، تم لوگوں سے زیادہ پیارا مجھے میرا دین ہے۔ بات کرتے کرتے اس کی سانس اتھل پتھل ہوئی۔ اپنے دین کے بارے میں سنا نہیں گیا اور ہمیں کہہ رہی تھی، راہل طنزی ہنسا۔ سب کو اپنے دین اور دھرم سے پیار ہے، جیسے تمہیں اور ہمیں۔ راہل کا لہجہ ذرا دھیما ہوا۔ لیلا سمیت تینوں خاموشی سے ان کی تکرار سن رہے تھے۔ لیکن تمہارا دھرم سچا نہیں ہے، عروج سے سمجھانے کی کوشش کرتی نہیں، ہم نہیں جانتے کیا سچا ہے اور کیا جھوٹا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔
جو اتنے سالوں کی دوستی میں ہم آج تمہیں غلط نظر آ رہے ہیں۔ راہل ایسی بات نہیں ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ عروج نے اپنا لہجہ مبارک دیکھا۔ آئی تھنک یہ میری برتھ ڈے کا بیسٹ گفٹ تھا۔ چلو لیلا۔ راہل استیہ ہنسی ہنستا لیلا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ عروج اسے روکنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ تم لوگ تو سمجھو میری بات پلیز۔ عروج تینوں کی طرف دیکھ ملتجی ہوئی۔ تینوں کی ناراض نگاہیں عروج پر تھی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ دن ایک دوسرے سے نہیں ملنا چاہیے، بہتر رہے گا، اکشے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ہی ٹینا اور سیڈ اسٹوڈیو سے نکلے۔ عروج بے بسی سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلی لڑائی تھی جو ان کے بیچ ہوئی تھی۔ حال زین گہری نیند سو رہا تھا جب مسلسل بجتی بل نے اس کی نیند خراب کر دی۔ وہ غصے سے پنکارتا اٹھا۔ دروازہ کھولنے پر سامنے عروج کو کھڑا دیکھ ذہن اپنے غصے پر کنٹرول کرتے بولا، تم نے کیا میری نیند خراب کرنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ عروج گھبراتی بولی، ابھی نہیں مل سکتی، بعد میں آنا۔ وہ اپنی جمائی روکتا دروازہ بند کرنے لگا جب عروج کی آواز پر رکا، پلیز ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ التجائی لہجے میں بولی۔ اس نے گہری نظروں سے عروج کو دیکھا۔ اندر آ جاؤ۔ ذہن سائڈ پر ہوا۔ عروج وہیں کھڑی رہی۔ آ جاؤ اندر، کھا نہیں جاؤں گا۔ اگر کھانا ہوتا تو کل رات جب تمہارے گھر آیا تھا تبھی کھا لیتا۔ وہ طنز کرتا مڑا۔ عروج نہ چاہتے ہوئے بھی اندر آ گئی۔ اندر کی حالت بے حد بری تھی۔ جگہ جگہ کپڑے بکھرے پڑے تھے، کھانے کے برتن، کولڈ ڈرنکس کی بوٹلز۔ فلیٹ کو دیکھ کر لگتا تھا کئی دنوں سے اس کی صفائی نہیں ہوئی۔ بیٹھو۔ ذہن صوفے کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ عروج نے ایک نظر صوفے کو دیکھا جہاں کپڑے بکھرے پڑے تھے۔ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ذہن نے صوفے میں پڑے کپڑے سمیٹ کر پھینکنے والے انداز میں کمرے میں رکھے۔ ہاں بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ مجھے سونا ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولا۔ وہ مجھے عروج اکلاتی بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ جلدی بولو تمہیں کیا؟ ذہن تنگ آ کر بولا۔ وہ مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے، اسپتال کی رقم کم پڑ رہی ہے، میں جلدی واپس لوٹا دوں گی اگر تم مجھے دو تو۔ شروع میں تیزی سے کہتی، آخر میں دھیمے سے بولی۔ ذہن نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا، جو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ کتنے پیسے چاہیے؟ ذہن کی بات جیسے اس کے اندر نئی زندگی پھونک گئی تھی۔ اس نے جھٹ سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا۔ اسے لگا تھا ذہن انکار کر دے گا۔ ایسی حیرانگی سے کیا دیکھ رہی ہوں؟ انسانیت کے ناطے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، اور ویسے بھی میں کون سا مفت دے رہا ہوں، واپس لوں گا۔ ذہن نے خاصے جتانے والے انداز میں کہا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے دوبارہ اپنا جملہ دہرایا۔ 1 لاکھ، مدلت میں بولی۔ ذہن اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ واپس آنے پر اس کے ہاتھ میں 1 لاکھ روپے تھے۔ یہ لو۔ ذہن نے پیسے اس کے آگے کیے۔ عروج ہچکچاتی ہاتھ بڑھا کر پیسے پکڑنے لگی جب ذہن نے ہاتھ واپس کھینچا۔ پہلے یہ بتاؤ واپس کب دو گی؟ جیسے ہی میرے پاس آئیں گے میں واپس کر دوں گی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو واپس کھینچا۔ ایک وقت بتاؤ، تمہارا کیا پتا، تمہارے پاس ساری زندگی نہ آئے، پھر کیا میں ساری زندگی ان پیسوں کے انتظار میں بیٹھا رہوں گا؟ ذہن نے تمسخر بھرے انداز میں کہا۔ تم بتاؤ کب تک واپس دوں؟ عروج نے اپنا لہجہ نارمل رکھتے کہا۔ تمہاری حیثیت کے مطابق میں 3 مہینے دیتا ہوں، 3 مہینوں میں مجھے پیسے واپس چاہیے۔ اس نے دوبارہ پیسے اس کی طرف بڑھاتے کہا۔ تھینکس۔ عروج نے پیسے تھام کر کہا۔ تھینکس کی ضرورت نہیں، اب تم چھوٹے لوگوں کی مصیبت میں ہم بڑے لوگ کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ اس نے مذاق اڑاتا کہا۔ اس بات سے بے خبر کے سامنے کھڑی لڑکی اس سے 100 گنا زیادہ امیر ہے۔ اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ذہن سے پیسے نہیں لیتی، مگر اس وقت کسی کی زندگی کا سوال تھا، اس لیے وہ اپنی پناہ سائڈ پر رکھتی اس سے مدد مانگنے آئی تھی۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا عروج اس کے فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ عروج کے باہر نکلتے ہی ذہن کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپریشن کے پیسے جمع کروا کر اس وقت وہ ادن کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آپ مجھے بیٹی جیسی کہتی ہیں اور اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، اس نے شکوہ کرتے کہا۔ آپ نے یہ بات نہ بتا کر ثابت کر دیا کہ بیٹی کہنے اور ہونے میں فرق ہوتا ہے، عروج نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ آج ہی سارے گلے شکوے کرنے ہیں۔ ادن نکاہت سے مسکرائی۔ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ موت سے کیسا ڈر؟ یہ تو ایک اٹل حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ادن نے دھیمی آواز میں اس کی بات کا جواب دیا۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گی آپ۔ عروج تڑپ کر بولی۔ اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ بیماری کی وجہ سے ادن کی آواز کمزور سی ہو گئی تھی۔ ایسے کیسے کچھ ہو جائے؟ ابھی تو آپ کی دعا بھی قبول ہونی ہے، ابھی تو آپ کو اپنے بیٹے سے بھی ملنا ہے، بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ عروج نے آنسو پونچھتے مسکرا کر کہا۔ آپریشن کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جانتی ہو نا کتنے پیسے لگیں گے۔ آپ اس کی فکر مت کریں، پیسے جمع کروا دیے ہیں، آپ بس آپریشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ ادن نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ سب آپ چھوڑیں، بس یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے کوئی وسیلہ بنا دیا۔ عروج ٹالتی بولی۔ کیا تم نے اپنے گھر؟ ادن کہتی رکی۔ نہیں، میں نے وہاں کوئی رابطہ نہیں کیا، میں نے کہا نا آپ بس چھوڑیں اور خود کو مینٹلی طور پر آپریشن کے لیے تیار کریں۔ اب آپ ریسٹ کریں، صبح آپ کا آپریشن ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ عروج مسکرا کر کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا کر اب ادن کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں رہا۔ ادن نے دکھ سے اسے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔
ساری رات اس کی ہسپتال کے کوریڈور میں گزری۔ صبح ہی عدن کو آپریشن کے لیے لے جایا گیا۔ عدن کو آپریشن تھیٹر میں لے جانے سے پہلے ڈاکٹر عروج کے پاس آئی۔ یہ فارم ہے، سائن کرتے ہیں۔ اور آپ کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ ڈاکٹر نے ایک پیپر عروج کو دباتے پوچھا۔ میرے ہسبینڈ؟ عروج نے پیپر پکڑتے نہ سمجھی سے کہا، جی آپ کے ہسبینڈ، وہ جو اس دن آپ کے ساتھ آئے تھے؟ عروج ذہن کو فراموش کر چکی تھی۔ ڈاکٹر کی بات پر اسے ذہن کی اس دن والی بات یاد آئی۔ جی وہ یہاں نہیں ہے۔ عروج گھبرا کے بولی، کہاں ہے؟ انہیں اس وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے حیرانگی سے کہا، کیا ان کا ہونا ضروری ہے؟ آپ کے سائن چاہیے اور آپ کے ہسبینڈ کے بھی۔ آپریشن بڑا ہے، اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو۔ ڈاکٹر نے اپنا مدعا سامنے رکھا۔ جی وہ آؤٹ آف سٹی ہیں۔ عروج نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اوکے، آپ یہاں سائن کر دیں تاکہ ہم آپریشن شروع کریں، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ عروج نے سائن کر کے پیپر ڈاکٹر کو پکڑا دیا۔ دیکھیں، آپ کے پیشنٹ کی آپریشن کی کامیابی کے چانسز 40% ہیں۔ میں آپ کو کوئی جھوٹا دلاسا نہیں دوں گی۔ آپ کی مدر کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، باقی ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر نے عروج کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے نرمی سے کہا، جی ڈاکٹر۔ عروج سے بس اتنا ہی بولا گیا۔ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ عروج وہیں پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گئی۔ ڈھیروں دعائیں اس کے لبوں سے نکل رہی تھیں، آنسو تواتر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ رات بھر کی تکن لے کر وہ وہیں بینچ پر سو گئی۔ جانے وہ کتنی دیر سوئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، آپریشن تھیٹر کی لائٹ لال ہی تھی۔ نیند سے بیدار ہوتے اس کے لب دوبارہ ہلنے لگے۔ کتنی شدت سے اس کے دل سے دعائیں نکل رہی تھیں، یہ بس وہی جانتے تھے۔ دل کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، تمہیں ابھی دعاؤں پر یقین نہیں ہے؟ اللہ کو وہ دعائیں پسند نہیں جس میں یقین ہو۔ اللہ کو وہ دعائیں پسند ہیں جس میں یقین ہو۔ عدن کے لفظوں کی گونج کے ساتھ اس کے دل سے شدت سے دعا نکل رہی تھی۔ اسے وقت کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس نے کبھی ماں کا پیار نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بابا دادی نے ہی اسے پالا پوسا تھا، ان کی موجودگی میں اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی، مگر آج جب وہ ان سے دور تھی، اسے شدت سے ماں کی کمی کا احساس ہوا تھا، اور اس نے عدن میں اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ عروج کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر لگی بتی سبز ہو گئی۔ عروج سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عروج تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھی۔ نہ جانے اس ایک لفظ میں کتنا خوف تھا۔ اس کی ساری دعائیں، ساری امیدیں اس ایک لفظ پر ٹکی تھیں۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ایک لفظ، کیا ایک اشارہ ہی کافی تھا اسے یہ بتانے کے لیے کہ اس کا رب لمحہ لمحہ اس کے ساتھ تھا۔ اس کی ساری دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ اسے لگا جیسے اس کے سینے سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ یا اللہ، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ چند پل پہلے روکے آنسو دوبارہ بار توڑ کر باہر نکلے تھے۔ آپ کی مدر کو روم میں شفٹ کر رہے تھے، ابھی ہوش میں آنے میں وقت لگے گا، مگر جیسے ہی ہوش آیا ہم آپ کو بتا دیں گے، تب آپ اپنی مدر سے مل سکتی ہیں۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ وہ جو دیوار سے لگی کھڑی تھی، ایک دم باہر بھاگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر زمین پر گر رہے تھے۔ کتنا حسین احساس تھا، اس کے رب نے اس کی دعائیں سنی تھی۔ اس وقت اس کا دل شدت سے اپنے رب کے حضور جھکنے کا کر رہا تھا۔ ٹیکسی کے ذریعے وہ گھر آئی۔ پورے راستے اس کے آنسو بہتے رہے۔ بلڈنگ میں داخل ہو کر لفٹ کے بجائے وہ سیڑھیوں سے دوڑتی ہوئی اوپر آئی۔ زین جو اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول رہا تھا، عروج کو دیکھ چھٹکا۔ عروج بنا اس کا نوٹس لیا روتے ہوئے اپنے فلیٹ میں چلی گئی۔ زین کو عروج کی ایسی حالت دیکھ یہی اندازہ ہوا کہ شاید عدن کا آپریشن ناکام رہا۔ زین افسوس سے سر ہلاتا انا للہ پڑھتا اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ عروج سجدے میں گرے اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ آج شاید دنیا میں پہلی بار اتنی شدت سے اس نے کچھ مانگا تھا، اور اللہ نے اسے مایوس نہیں کیا، اس کی دعا رد نہیں کی تھی۔ وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کافی دیر سجدے کی حالت میں شکر ادا کرتی عروج جاماز لپیٹ کر اٹھی۔ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہونے کے بعد اسے بھوک کا احساس ہوا۔ کچن میں آ کر فریج کا دروازہ کھولا تو سامنے زین کے لائے کھانے پر نظر پڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ کھانا اوون میں گرم کرتی وہ کچن میں پڑی چیئر پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھا کر اس نے اپنے لیے ایک کپ کافی بنائی اور آ کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب بھی کافی کے چند گھونٹ بڑے تھے جب بیل بجنے کی آواز آئی۔ کافی کا کپ وہیں ٹیبل پر رکھتے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے زین اسودہ سی شکل بنائے کھڑا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے، زین نے سودگی سے کہا۔ کس چیز کا؟ روبی نہ سمجھی کا مظاہرہ کیا۔ بجائے عروج کی بات کے جواب دینے کے زین اپنے ہی رٹے جملے بولنے لگا۔ جو اللہ کو منظور ہو وہی ہوتا ہے، ورنہ دیکھو تم نے کیا کچھ نہیں کیا ان کی زندگی بچانے کے لیے۔ زین کی بات پر عروج الجھ گئی۔ ویسے جنازہ کب ہے؟ زین کی آخری بات پر عروج کا دماغ گھوم گیا۔ کس کا جنازہ؟ عروج نے صدمے کے عالم میں کہا۔ افسوس، صدمے سے تمہارا دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ آئی انڈرسٹینڈ، اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے تمہارے ساتھ، میں سمجھ سکتا ہوں۔ زین نے انتہائی افسوس کے عالم میں سر دائیں بائیں جھٹکا۔ صدمہ، ٹریجڈی، کیا بولے جا رہے ہو تم؟ مجھے تو تمہارا دماغ خراب لگ رہا ہے۔ عروج تیوری چرائے غصے سے بولی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم روتے ہوئے آ رہی تھی، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ تمہاری منہ بولی ماں کی ٹکٹ۔ زین نے شہادت کی انگلی کا
رخ آسمان کی طرف کیا اس کی بات سمجھتے عروج کا دماغ بک سے ہوا۔ وہ زندہ ہے اور آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ عروج نے لفظوں کو چبا چبا کر ادا کیا۔ جب آپریشن کامیاب ہوا ہے تو یوں 19 کی ہیروئن کی طرح بھاگتی ہوئی کیوں آ رہی تھی؟ اپنی خفت مٹانے کے لیے ذہن نے قدرے حیرانگی سے کہا، دیکھو میں پہلے ہی بہت تھک گئی ہوں، ابھی مجھے ریسٹ کرنی ہے، میرا دماغ خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ عروج نے ہاتھ جوڑتے کہا، واؤ، اپنا مطلب پورا ہوا تو واپس اپنی ٹون میں واپس آ گئی، ورنہ کل تک پلیز پلیز کرتی پھر رہی تھی۔ ذہن نے اس کی نقل اتارتے کہا، تو کون سا احسان کیا تم نے؟ انسانیت کے ناطے تمہارا حق تھا، اور ویسے بھی جو پیسے میں نے تم سے لیے ہیں وہ کوئی فری میں نہیں لیے، واپس لوٹا دوں گی وقت پورا ہونے پر۔ اب جاؤ یہاں سے۔ عروج نے اسے کھڑی کھڑی سناتے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ ذہن حیرانگی سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا، اسے لگا تھا عروج اس کے احسان تلے دب کر اس کی ہر بات مانے گی، مگر یہاں اس کی سوچ کے برعکس ہوا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں، ہر چیز کا حساب لوں گا۔ غصے سے بھڑکتا واپس اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ ماضی ٹینا بالکنی میں کھڑی موسم انجوائے کر رہی تھی جب اس کی موم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یس ممی، ٹینا اپنے روم میں جاتی زور سے بولی۔ وٹ از دس ٹینا؟ تو اپنے بیگ میں کیا کار کباڑ اکٹھا کرتا ہے؟ ٹینا کی ماں مسز البرٹ غصے سے بولی۔ ٹینا کی نظر مسز البرٹ کے ہاتھ میں پکڑے شوپیس کے ٹکڑوں پر گئی، جب سے وہ پاکستان سے لوٹی تھی تب سے اس نے اپنی پیکنگ ان پیک نہیں کی۔ آج اس کی ماں نے تنگ آ کر خود اس کی پیکنگ کھولی جب ان کی نظر ایک ٹوٹے شوپیس پر گئی۔ ارے اسے تو ٹھکانے ہی نہیں لگایا۔ ٹینا شوپیس کو دیکھ کر بڑھائی، وٹ از دس؟ تم کیا کرتا ہے؟ ہم تم سے بات کر رہا اور تم کسی اور ہی دنیا میں کھویا ہے۔ مسز البرٹ نے غصے سے اسے جھٹکا۔ ممی یہ میں نے اپنے گھر کے لیے لیا تھا مگر بیگ میں ہونے کی وجہ سے شاید ٹوٹ گیا۔ ٹینا نے صفائی سے جھوٹ بولتے کہا، تم بہت کیئرلیس ہے ٹینا، اگر اب تم نے اپنے روم کا صفائی نہیں رکھا تو ہم تمہارے ڈیڈی کو شکایت لگائے گا۔ مسز البرٹ نے شہادت کی انگلی اٹھائے دھمکی دی، ارے ممی آج کے بعد نہیں کروں گی، جیزس پرومس۔ ٹینا نے اس کے گرد بازو پہ لائے اس کا غصہ ٹھنڈا کرتے کہا، آخری بار معاف کرتا ہے، اگر دوبارہ ہم کو تمہارا روم بکھرا نظر آیا تو ہم تمہارے ڈیڈی کو شکایت لگائے گا۔ مسز البرٹ نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتی بولی، اوکے نہیں کرتا۔ ٹینا ان کی نقل اتارتی بولی، اب اس کو ڈسٹ میں پھینک دو۔ مسز البرٹ شوپیس اسے دیتی روم سے نکل گئی۔ ٹینا نے ڈسٹ بن کا ڈھکن کھولا مگر اس کا من نہیں کیا ان ٹکڑوں کو پھینکنے کا جس کے ساتھ اس کی اچھی یاد جڑی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ شوپیس اپنی الماری میں رکھ دیا۔ ابھی وہ شوپیس رکھ کر روم سے نکلی تھی جب ڈور بیل بجی۔ ٹینا دیکھو باہر کون آیا ہے؟ مسز البرٹ نے کچن سے آواز لگائی۔ ٹینا نے گنگناتے دروازہ کھولا جب نظر ڈیلیوری بوائے پہ پڑی۔ میڈم آپ کا پارسل۔ ڈیلیوری بوائے نے 3 پیزا باکس اسے دیے، پر میں نے تو کوئی پیزا نہیں منگوایا۔ ٹینا حیرانگی سے بولا، پتہ نہیں میڈم ایڈریس آپ کے گھر کا ہی تھا۔ ڈیلیوری بوائے مودب سے بولا، اچھا شاید ممی نے آرڈر کیا ہو۔ ٹینا لاپرواہی سے سوچتی پیسے لینے چلے گی، پیسے دے کر وہ پلٹی تھی جب دوبارہ ڈور بیل بجی۔ دروازہ کھولنے پر سامنے ایک اور ڈیلیوری بوائے تھا۔ میڈم آپ کا پارسل۔ لڑکے نے 3 اور پیزا باکس اسے دیے۔ ٹینا حیرت کی مورت بنی کھڑی لڑکے کا منہ دیکھ رہی تھی۔ میڈم پیمنٹ؟ اس کے یوں دیکھنے پر لڑکا پزل ہوتا بولا، پر میں نے تو نہیں منگوائے۔ ٹینا نے اپنی حیرت کا مظاہرہ کیا، ایڈریس یہی تھا میڈم۔ دوسرے لڑکے نے بھی وہی جواب دیا۔ ٹینا معاملے کو نہ سمجھتی پیسے دے کر مڑی جب تیسری بار بیل بجی۔ اب تو صحیح معنوں میں اس کا دماغ گم گیا تھا۔ ٹینا ڈور کون بار بار بجاتا ہے؟ مسز البرٹ ہاتھ صاف کرتی کچن سے نکلی۔ ارے اتنا پیزا کس نے منگوایا؟ مسز البرٹ نے حیرت سے پیزا باکس کو دیکھتے کہا، آپ نے نہیں منگوایا؟ ٹینا کو اپنی ممی کی بات پر جھٹکا لگا، ہم اتنا پیزا کیا؟ ابھی مسز البرٹ کی بات بیچ میں ہی تھی جب بیل دوبارہ بجی۔ میں دیکھتا ہوں۔ مسز البرٹ نے دروازہ کھولا۔ سامنے 1 نہیں 2 نہیں کئی سارے ڈیلیوری بوائز کھڑے تھے۔ میڈم پارسل۔ سبھی لڑکوں کی ملی جلی آواز آئی۔ مسز البرٹ آنکھیں پھاڑے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ٹینا کا بھی اتنے ڈیلیوری بوائے دیکھ سر چکرانے لگا، ہم نے تو آرڈر نہیں کیا۔ مسز البرٹ حیرانگی سے بولی، ایڈریس آپ کے گھر کا ہے میڈم۔ ٹینا یہ تمہارا حرکت ہے کیا؟ مسز البرٹ نے اسے پٹائے لہجے میں پوچھا۔ نہیں ممی، آئی سویئر میں نے نہیں منگوایا، لچکدار آواز میں بولی۔ میڈم پیمنٹ کرتے ہمیں جانا ہے، ایک لڑکے نے بلند آواز میں کہا۔ ہم پیمنٹ کیوں کرے گا جب ہم نے منگوایا ہی نہیں؟ مسز البرٹ ہتھے سے اکڑی۔ دیکھیں میڈم، ہمیں اور بھی جگہ ڈیلیوری کرنی ہے، ایڈریس آپ کے گھر کا ہے اس لیے پیمنٹ بھی آپ ہی کریں گی، ایک لڑکے نے اجرت میں کہا۔ مسز البرٹ کو نہ چاہتے ہوئے بھی پیسے دینے پڑے۔ ٹینا نے سمجھی سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ لاؤنج میں جگہ جگہ کھانا پڑا تھا، پتہ نہیں کس کا حرکت ہے۔ ہم اتنا کھانے کا کیا کرے گا ٹینا؟ مسز البرٹ نے پریشانی سے کہا۔ ٹینا خود غائب دماغی سے سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کا فون بلنک ہوا۔ کیسی ہو مس لیگ پیس؟ شوق لگا
آف کورس میں اس وقت وہاں ہوتا تو تمہاری شکل دیکھ مزہ آتا. شٹ، مس کر دیا. اب یہ سوچنے کے بجائے کہ یہ سب کس نے کیا، تم آرام سے بیٹھ کر پیزا کھاؤ، کیونکہ اس سوال کا جواب تو تمہیں مل ہی گیا ہوگا، اور اب تو 1 مہینے تک تمہارے گھر میں پیزا ہی پکنا ہے، کھانا ہے. سڈ کا میسج پڑھ کر ٹینا کا دماغ بک سے اڑ گیا. کمینی انسان، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں. اس نے غصے سے ٹائپ کیا. ویسے کیسا ہوگا اگر تمہاری ممی کو پتہ چل جائے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، پھر کیا حالت ہوگی تمہاری. سڈ نے اس کی دھمکی نظر انداز کرتے ایک اور جان جلانے والا میسج کیا. ٹینا اس کے میسج پر دانت کچکچا کر رہ گئی. پچھلے 1 ہفتے سے عروج کا چاروں میں سے کسی سے رابطہ نہیں تھا. وہ خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں اس نے ان سے جھگڑا کیا. ابھی بھی وہ اس ترابیت میں گری کمرے کا چکر کاٹ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی. بابا آپ. عروج نے دروازہ کھول حیرانگی سے کہا. کیوں، میں اپنی بیٹی کے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ رضامین مسکرا کر کہتے اندر آ گئے. نہیں بابا، ایسی بات نہیں ہے. آپ پہلے مجھے نیچے بلا لیا کرتے تھے مگر آج خود آ گئے. عروج ان کے بغل میں بیڈ پر بیٹھ گئی. تمہارا کوئی جھگڑا ہوا ہے اپنے دوستوں سے؟ رضامین نے بنا لگی لپٹی کے پوچھا. نہیں بابا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. عروج زبردستی مسکرائی. تو میری بیٹی جھوٹ بولنا بھی سیکھ گئی ہے؟ رضامین نے جانچتی نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے. کہا نہیں بابا، جھوٹ نہیں بول رہی، بس چھپا رہی ہوں. عروج نے ہتھیار ڈالتے کہا. کیوں ہوا ہے جھگڑا؟ رضامین نے اسے ساتھ لگائے نرمی سے پوچھا. عروج نے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد رضامین بولے. دیکھو پری، ہم زبردستی کسی کو اپنے دین میں نہیں لا سکتے، اور دوسری بات یہ کہ ہم جانتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کے سوا اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے. اگر سبھی اس بات کو مانتے تو اس دنیا میں دوسرے دھرم کیوں ہوتے؟ تمہیں ان سے اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کے سامنے ان کے دھرم کو غلط نہیں کہنا چاہیے تھا. تم بس دعا کرو کہ اللہ انہیں ہدایت دے. رضامین نے ٹھہرے لہجے میں نرمی سے سمجھایا. جی بابا. عروج نے ساری بات سمجھتے سر ہلا دیا. شام میں اس نے راہل کو کال کی جسے اس نے کاٹ دیا. عروج نے مسلسل کال پر ہاتھ رکھ دیا. 5ویں کال پر راہل نے فون اٹھا لیا. دونوں طرف چند لمحے خاموشی رہی. ناراض ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی کو عروج کی آواز نے توڑا. نہیں بولو، کیوں فون کیا ہے؟ راہل کے لہجے میں ناراضگی صاف جھلک رہی تھی. آئی ایم سوری، عروج نے پیار سے کہا. اور کچھ؟ وہ بنا تاثر کے بولا. آئی ایم سوری. عروج نے وہی جملہ دہرایا. سن لیا میں نے. اور کچھ؟ راہل نے غصے سے کہا. ہاں، آئی ایم سوری. تیسری بار بھی اس نے وہی کہا مگر اس بار اس کے لہجے میں شرارت تھی. ایجے میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں. راہل سنجیدگی سے بولا. ہاں تو میں بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، سیریس سوری بول رہی ہوں. وہ بھی سنجیدہ ہوئی. بڑی جلدی خیال نہیں آیا سوری بولنے کا؟ راہل نے طنزیہ کہا. ہاں تو تم بھی تو معافی مانگ سکتے تھے نا، غلطی دونوں طرف کی تھی. عروج نے 2 ٹوک جواب دیا. میں کیوں معافی مانگتا؟ سٹارٹ تم نے کیا تھا، میں نے نہیں. راہل بھی اسی کے انداز میں بولا. اچھا بابا اب ختم کرو، سوری بول تو دیا نا میں نے. عروج ہار مانتی بولی. سوچتا ہوں. اس نے جتانے والے انداز میں کہا. کیا سوچتا ہوں؟ عروج نے سمجھی سے بولی. تمہاری معافی ایکسیپٹ کرنے کے بارے میں. راہل نے شرارت سے کہا. وہ بھی زیادہ دیر عروج سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا. ٹھیک ہے تم سوچتے رہو، میں فون رکھ رہی ہوں. عروج نے دھمکی دی. اوکے، تمہارا سوری ایکسیپٹ ہو چکا ہے. راہل علانیہ بولا. ان کو بھی منانے میں مدد کرو. عروج ملتجی ہوئی. وہ تمہارا مسئلہ ہے، خود ہی مناؤ. راہل نے صاف انکار کیا. کیا میری ہیلپ نہیں کرو گے؟ عروج نے مسکین سی آواز میں کہا. شام کو اسٹوڈیو میں ملتے ہیں، وہیں سب کو منا لینا. راہل اسے استانے کا ارادہ دور کرتا بولا. اوکے، سی یو ان دا ایوننگ. عروج نے کہہ کر فون رکھ دیا. اب وہ پرسکون ہو کر بیڈ پر لیٹی تھی. شام میں اسٹوڈیو پہنچ کر عروج نے تھوڑی محنت کے بعد انہیں منا ہی لیا. تینوں ناراض کم اور ناراض ہونے کی ایکٹنگ زیادہ کر رہے تھے. سڈ کا ٹینا سے لیے گئے بدلے کا سن سب ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. ٹینا سڈ کو دیکھتی بس دانت کچکچا رہی تھی. اسے دھمکی ملی تھی. اگر ٹینا نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ مسز البرٹ کو بتا دے گا. چلو گائز، کلب چلتے ہیں. ٹینا نے اپنی بوریت دور کرنے کے لیے کہا. نو، میرا بالکل موڈ نہیں ہے کسی کلب جانے کا. عروج نے اکتائے لہجے میں صاف انکار کیا. ٹھیک ہے تم مت جاؤ، تمہاری جگہ ہم لیلا کو لے جائیں گے. ٹینا نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا تھا مگر اپنی جگہ لیلا سن کر عروج کے دل و دماغ میں کرنٹ لگے. ہاں اسے ہی لے جاؤ، میری جگہ اسے ہی اپنی فرینڈ بنا لو. عروج نے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی. ریلیکس ایجے، ٹینا مذاق کر رہی تھی. تم تو سیریس ہی ہوگی. سڈ نے اس کا غصہ دیکھتے فوراً کہا. اپنے لہجے کا احساس ہوتا ہی عروج نارمل ہوئی. سوری ٹینا، پتہ نہیں آج کل کیا ہو جاتا ہے مجھے. عروج نے معذرت کرتے ٹینا کے گال کھینچے. تم آج کل کچھ زیادہ ہی غصہ نہیں کرتے؟ ٹینا نے اپنے گال سے لاتے تیکھی نظروں سے اسے گھورتے کہا. ہاں ایجے، آج کل تم کافی پریشان رہتی ہو. از ایوری تھنگ اوکے نا؟ اکشے نے فکر مندی سے پوچھا. کچھ نہیں، بس رزلٹ کی ٹینشن ہے. عروج نے نظریں چڑھاتے کہا. رزلٹ تو ہر سال ہی آتا ہے، پر پہلے تو تم نے ٹینشن نہیں لی. راہل نے جانچتی نظروں سے دیکھا. ارے بابا، سیکنڈ لاسٹ ایئر ہے، تھوڑی بہت ٹینشن تو ہوگی نا. اس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائی. ٹینشن لینے سے کیا ہوگا؟
ڈونٹ وری، تم ہی فرسٹ آؤ گی، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اکشے نے بڑے بزرگوں کی طرح کہا، اگر تمہاری دعائیں اتنی قبول ہوتی ہیں تو تم خود فرسٹ کیوں نہیں آتے؟ عروج کے کراکے سے جواب پر سبھی مسکرا دیے۔ تمہارے ہوتے ہوئے میں فرسٹ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اکشے رٹائی سے بولا، چلو کلب چلتے ہیں۔ ٹینا کی دوبارہ کلب والی رٹ پر عروج میں سبھی اسٹوڈیو سے نکلے۔ کلب پہنچنے پر ان کا سامنا لیلا سے ہوا۔ لیلا کو وہاں دیکھ کر عروج کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ ولگر سی ڈریسنگ میں راہل کے ساتھ چپک کر کھڑی لیلا عروج کو انتہائی زہر لگی۔ میں ریسٹ روم سے ہو کر آتی ہوں۔ عروج ٹینا کے کان میں سرگوشی کرتے ریسٹ روم کی طرف چلتی۔ ریسٹ روم کے قریب پہنچ کر عروج کی نظر ایک جگہ ٹک گئی۔ اس دن کا منظر اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ پاکستان جانے سے پہلے سب نے کلب جانے کا پلان بنایا تھا۔ عروج وقت سے پہلے ہی کلب آ کر سب کا انتظار کرنے لگی۔ میوزک انجوائے کرتی عروج ریسٹ روم جانے کے لیے اٹھی تھی۔ ریسٹ روم کے قریب پہنچ کر اس کی نظر ایک جگہ پہ پڑی جہاں ایک لڑکا اور لڑکی کھڑے نازیبا حرکتیں کر رہے تھے۔ کلبوں میں یہ سب عام بات تھی۔ وہ عروج کی نظر میں اس لیے آئے کیونکہ وہ ریسٹ روم کی دیوار سے چپک کر کھڑے تھے۔ عروج نفرت بھری نظر اس پر ڈالتی ایک سائڈ سے ہو کر ریسٹ روم چلی گئی۔ واپس آنے پر وہ دونوں وہاں نہیں تھے۔ اس دن جس لڑکی کو عروج نے دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں، لیلا ہی تھی۔ لیلا کو راہل کے ساتھ دیکھ اسے یقین نہیں آیا کہ راہل لیلا جیسی لڑکی سے پیار کر سکتا ہے۔ یہ بات عروج کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، مگر اس دن اسٹوڈیو میں لیلا کی بات سن عروج کو اندازہ ہو گیا تھا کہ راہل لیلا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے وہ لیلا کے لیے سیریس تھا۔ عروج نے ہمیشہ دوسروں کا پردہ رکھنا سیکھا۔ عروج اگر اپنے دین کے زیادہ قریب نہیں تھی تو دور بھی نہیں تھی، اسے گوارا نہیں تھا وہ لیلا کے بارے میں سب کو بتاتی۔ عروج سر جھٹک کر ریسٹ روم چلی گئی۔ عروج اور سیڈ آمنے سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ایک طرف لیلا اور راہل ڈانس کرنے میں مگن تھے تو دوسری طرف اکشے اور ٹینا سب سے بے نیاز میوزک کے ساتھ ساتھ تھرک رہے تھے۔ عروج پیشانی پہ بر ڈالے لیلا اور راہل کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں لیلا اور راہل کو دیکھ کر غصہ آ رہا ہے یا اکشے اور ٹینا کو دیکھ کر؟ سیڈ کافی دیر سے عروج کو نوٹ کر رہا تھا، جب برداشت سے باہر ہوا تو پوچھ ہی لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عروج نے نظروں کا زاویہ بدلتے کہا، خیر مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ سیڈ نے جوس کا سپ لیتے لاپرواہی سے کہا، سیڈ تمہیں لیلا کیسی لگتی ہے؟ عروج نے دوبارہ ان پر نظریں ٹکائے غائب دماغی سے پوچھا، کیا مطلب کیسی لگتی ہے؟ عروج کے عجیب سے سوال پر سیڈ حیران ہوتا بولا، راہل کے لیے تمہیں نہیں لگتا راہل اور لیلا کی جوڑی پرفیکٹ نہیں ہے؟ عروج ان سے نظریں ہٹا کر سیڈ کو دیکھنے لگی، آئی تھنک ان کی جوڑی پرفیکٹ ہے۔ سیڈ نے کندھے اچکائے کہا، ویسے تمہیں لیلا کیوں نہیں پسند؟ سیڈ نے لفظوں کو توڑ کر پوچھا، میں نے کب کہا مجھے نہیں پسند؟ عروج سر پٹاتی بولی، اوہ کم آن اے جے، جیسے تم اسے دیکھتی ہو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں تم راہل سے؟ سیڈ اپنی بات کہتا رکا اور مشکوک نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ آر یو میڈ؟ راہل از جسٹ اے فرینڈ۔ سیڈ کی بات کو مطلب سمجھتے عروج غصے سے بولی، اور ایسے گھورو مت، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ ایسی بکواس تمہارے دماغ آتی کہاں سے ہے؟ عروج اسے جھڑکتی بولی، جیسے تم لیلا کو گھور رہی تھی، اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا۔ سیڈ نے اپنی صفائی پیش کی، کیا بار بار لیلا لیلا لگا رکھی ہے؟ عروج تنگ آ کر بولی، اور میری چھوڑو، اپنی بتاؤ، گھور تو تم بھی رہے تھے کسی کو؟ عروج نے اسے اپنی ہی بات میں پھنسا دیا، میں کسے گھور رہا تھا؟ سیڈ انجان بنتے نظریں چڑھا گیا، زیادہ بنو مت، میں جانتی ہوں آج کل تمہارے خیال ٹینا کے لیے کچھ بدلے سے ہیں، صاف صاف بتاؤ سب۔ عروج نے سختی سے پوچھا، ہم صرف دوست۔ سیڈ کے الفاظ وہیں اٹک گئے جب عروج کی خونخوار نظروں کو پر پایا، آئی ڈونٹ نو، مجھے خود نہیں پتا، پر اب میں اسے صرف ایک دوست کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ سیڈ نے بے چین سی کیفیت میں کہا، یو لو ہر؟ عروج نے جانتی نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے پوچھا۔ سیڈ نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں سر ہلایا، اور وہ؟ عروج اندر ہی اندر خوش ہوتی بولی، مجھے نہیں پتا۔ سیڈ افسردگی سے بولا، تو یہ بات ہے۔ عروج نے صوفے سے ٹیک لگائی، پلیز اسے مت بتانا، میں نہیں چاہتا ہماری فرینڈشپ خراب ہو۔ سیڈ ملتجی ہوا، آئی ایم ناٹ میڈ، یو ڈونٹ وری، اور میں پتہ کرتی ہوں یہ صرف ایک طرف ہے یا دونوں طرف؟ عروج نے اسے دلاسا دیتے کہا، تھینکس اے جے۔ سیڈ نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا، نہیں ابھی نہیں، پہلے پتہ کرنے دو۔ عروج نے شرارت سے کہا، ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب ٹینا اور اکشے ان کی طرف آئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اکشے نے اپنی اتھل پتھل سانسوں کے درمیان پوچھا۔ نتھنگ، تم سناؤ، ہو گیا تمہارا ڈانس؟ عروج نے بات گھمائی، بہت مزہ آیا، تم لوگ کتنے بورنگ ہو یار، کلب آنے کے بعد کوئی اس طرح بیٹھتا ہے؟ اکشے نے دوبارہ تھرکتے کہا، میں یہیں ٹھیک ہوں، یہ پاگلوں کی طرح ڈانس کرنے سے اچھا میں یہیں بیٹھ کر بور ہوتی رہوں۔ میں بھی۔ سیڈ نے بھی عروج کی بات کی تائید کی، ٹھیک ہے ہوتے رہو بور، ہم تو چلیں۔ اکشے نے دوبارہ ٹینا کا ہاتھ پکڑا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ عروج نے مسکراتے ہوئے نظروں کا زاویہ بدلا جب دوبارہ اس کی نظر لیلا پر پڑی جو ڈانس کرنے کے ساتھ شراب کا گلاس بھی لوگوں سے لگا رہی تھی۔ عروج کے ماتھے پہ بل پڑے، سیڈ کی آنکھیں بھی عروج کی نظروں کا تعاقب کرتی لیلا تک پہنچ گئیں۔ سیڈ نے گلا کھنگال کر اس کا دھیان اپنی طرف کیا، اگر تمہیں واقعی راہل پسند ہے تو بتا دو، لیلا کو میں ہینڈل کر لوں گا۔
اب تمہارے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ سڈ کی زبان میں دوبارہ کھجلی ہوئی۔ شٹ اپ سڈ، شٹ اپ۔ کہاں نا ایسی کوئی بات نہیں ہے، عروج نے ناگواری سے کہا۔ تو پھر لیلا کو ناپسند کرنے کی وجہ؟ سڈ کو عروج کی باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ لیو دس ٹاپک سڈ، ورنہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، عروج غصے سے کہتے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اوکے اوکے، تم بیٹھ جاؤ، اب نہیں کرتا۔ سڈ نے فوراً ہتھیار ڈالے، عروج خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی، مگر سڈ کی مشکوک نظریں عروج کے چہرے کا طواف ضرور کر رہی تھیں۔ حال ان دنوں عروج بہت بزی رہنے لگی تھی۔ اس کے پیپر سٹارٹ ہو چکے تھے، عدن ہاسپٹل میں تھی، اس کی پڑھائی کا آخری سال تھا، وہ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد عروج عدن کے لیے پریسی کھانا تیار کرتی، گھر سے وہ سیدھا اسپتال جاتی، عدن کو ناشتہ کروا کر وہاں سے سیدھا کالج جاتی، پیپر دے کر گھر آنے کے بعد شام کا کھانا تیار کر کے دوبارہ ہاسپٹل چلی جاتی۔ عدن کے کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کر عروج وہیں سے ہوٹل چلی جاتی۔ ان دنوں اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، نہ ہی اس نے دنوں کا حساب رکھا، وہ بس گھن چکر بنی چاروں اور گھوم رہی تھی۔ عدن کو ڈسچارج مل گیا۔ عدن کے گھر آنے کے بعد بھی عروج اس کا بہت خیال رکھتی، عدن بار بار اس کا شکریہ ادا کرتی، جس سے عروج خفا ہو کر کہتی، آپ شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ کرتی ہیں۔ عروج کی بات پر عدن خاموش ہو جاتی۔ ایک مہینہ ایسے ہی پر لگا کر اڑ گیا۔ اس ایک مہینے میں عروج کا ذہن سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا۔ پیپر کے بعد وہ فری تھی۔ 2 مہینے تھے عروج کے پاس ذہن کے پیسے لوٹانے میں، جس کے چلتے عروج نے اوور ٹائم شروع کر دیا۔ عروج کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرنے لگا۔ اس نے عدن سے اس کے بھائیوں کو اطلاع کرنے کا پوچھا، مگر عدن نے صاف انکار کر دیا۔ اس ایک مہینے میں عدن کافی سٹیبل ہو چکی تھی۔ عروج ہوٹل گئی۔ جب اس کا سامنا ذہن سے ہوا کھانا کھانے کے بعد، جب عروج نے اس سے بل مانگا، تب اس نے بل کے پیسے قرضے کے پیسے سے کاٹنے کو کہا اور ہوٹل سے چلا گیا۔ عروج ضبط کرتی رہے گی۔ ذہن روز ہوٹل آ کر کھانا کھاتا اور بل مانگنے پر ان 1 لاکھ میں سے پیسے کاٹنے کا کہہ دیتا۔ عروج عاجز آ چکی تھی۔ اس سے عروج کے لیے ایک نئی پریشانی تھی۔ 1 روپے کا حساب رکھ کر وہ 1 لاکھ سے پیسے کم کرتی۔ ایک دن عروج ہوٹل سے واپس آئی، جب عدن نے اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے۔ یہ کس لیے؟ عروج نے نہ سمجھی سے کہا۔ جو تم نے میرے لیے کیا ہے، میں اس کا احسان ساری زندگی نہیں چکا سکتی۔ میرے پاس یہ رقم ہے، میں نے اپنے آپریشن کے لیے جمع کیے تھے، اسے تم اپنے پاس رکھو۔ عدن نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عروج نے پیسے واپس کرنے چاہے۔ اسے رکھ لو پلیز۔ عدن کے لاکھ اصرار کرنے پر عروج نے وہ پیسے رکھ لیے۔ پیسے 2 لاکھ کے قریب تھے۔ ذہن کو پیسے لوٹانے میں ابھی 2 مہینے باقی تھے، لیکن اگر میں اسے پہلے ہی لوٹا دوں تو ٹائم سے ہی یہ بلا سر سے اترے گی۔ عروج اپنے کمرے میں بیٹھی ارادہ کرتے پیسوں کا حساب لگانے لگی۔ ذہن کے بل نکال کر باقی کی رقم ایک طرف کی۔ یہ لو تمہارا قرضہ۔ کافی دنوں کے بعد ذہن عروج کو فلیٹ میں نظر آیا۔ جب اس نے موقع دیکھتے ہی پیسے ذہن کی طرف بڑھائے، کہا، ابھی 2 مہینے باقی ہیں۔ ذہن جیبوں میں ہاتھ ڈالتا اطمینان سے بولا، لیکن میں ٹائم سے پہلے ہی دے رہی ہوں۔ قرضہ ٹائم سے پہلے لوٹاؤ یا بعد میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ عروج نے لاپرواہی سے کہا۔ لیکن میں 2 مہینوں کے بعد ہی لوں گا۔ ذہن نے دیوار سے ٹیک لگائے کہا، وٹ ڈو یو مین؟ اپنے پیسے لو اور پیچھا چھوڑو میرا۔ ذہن کی بات پر عروج آپے سے باہر ہوتی بولی، پیسے لیتے وقت تو پلیز کہہ رہی تھی، اور اب ذرا تیور تو دیکھو۔ ذہن دیوار سے ہٹ کر اس کی طرف بڑھا۔ دیکھو، دور ہو کر بات کرو اور اپنے پیسے لو، مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی۔ عروج تیز لہجے میں بولی، میں نے کہا نا، یہ پیسے میں 2 مہینے کے بعد لوں گا۔ ذہن سینے پر بازو باندھے اس کی حالت سے محظوظ ہوتا بولا، باہر میں جاؤ۔ عروج غصے سے پنکارتی واپس اپنے فلیٹ میں چلی گئی۔ اس کی جاتے ذہن کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عروج سنار کے پاس مزید چند مہینوں کی مہلت لینے آئی تھی۔ میں نے آپ کو 1 مہینے پہلے ایک زیور بیچا تھا، عروج نے سنار کو مخاطب کرتے کہا۔ سنار نے اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ یہاں پر تو ہر روز کوئی نہ کوئی آتا ہے زیور بیچنے۔ آپ کس زیور کی بات کر رہی ہیں؟ سنار کے منہ میں آج بھی پان تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا میں کچھ وقت میں آپ سے زیور واپس لے لوں گی۔ ایک ڈائمنڈ نیکلس تھا، عروج نے اسے یاد دلاتے کہا۔ ہاں یاد ہے، وہ جس کے پاس رسید نہیں تھی، شاید چوری کا تھا، سنار نے ہنستے کہا۔ وہ زیور چوری کا نہیں تھا، عروج نے لفظوں پر زور دیا۔ خیر جو بھی ہے، وہ زیور تو اب آپ کو نہیں مل سکتا۔ پان کی وجہ سے اس کے الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ عروج کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ کیونکہ جس دن آپ نے وہ زیور بیچا تھا، اسی دن کوئی اور آ کر خرید کر لے گیا۔ سنار کی بات سن عروج کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آپ ایسے کیسے وہ زیور بیچ سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے ٹائم دیا تھا۔ وہ سکتے کے عالم بولی، دیکھیں میڈم، میں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا تھا کہ میں وہ ہار آپ کے سوا کسی کو بیچ نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھے منہ مانگی قیمت دی اور میں نے وہ ہار بیچ دیا۔ لالچی انسان، عروج غصے سے دکان سے نکل گئی۔ دکان کے باہر بنی سیڑھیوں پر سر دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ اس وقت شدید بے بسی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ آنکھیں پانیوں سے لبالب بھری
دونوں ہونٹوں کو سختی سے بھینچے وہ اس وقت خود کو اپنی بے بسی پر چلانے سے روکے ہوئے تھی۔ قدم قدم پر اس کے آنسو زمین پر جذب ہو رہے تھے، اس کی ماں کے نشانی سے چھن گئی تھی۔ وہ اس وقت چلانا چاہتی تھی، زور زور سے اپنی بے بسی پر رونا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے اس نے رک کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ یا اللہ! اس کے لب ہیلے تھے، اس نے اپنے رب کو پکارا تھا۔ آنسو سے تر چہرے پر یکدم ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی، آنکھوں میں جھلکتی نمی موتیوں کی مانی چمکی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا رب اسے صبر کی تلقین کر رہا ہو۔ اس نے مسکراتے سر جھٹکا اور ایک ٹیکسی روک کر گھر کی طرف چل دی۔ ماضی اگلے دن عروج معمول کی طرح اٹھی۔ ناشتے کے بعد رضا میر آفس جا چکے تھے۔ سعدیہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ عروج بھی ناشتہ کر کے لاؤنج میں آ گئی۔ اس نے یوں ہی ٹہلتے LED آن کی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ بے دہانی میں چینل بدلتے بدلتے اس کا ہاتھ ایک جگہ رک گیا۔ اسی لمحے ریموٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ LED پر چلتی خبر نے اس کے پیروں تلے زمین کھسکا دی۔ کرا چند ہندو لڑکوں نے مسلمانوں کی بستی میں آگ لگا دی، جس میں بڑے جوانوں سمیت چھوٹے بچے بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر شہید ہو گئے تھے۔ پولیس نے آگ لگانے والوں کو موقع پر گرفتار کر لی، مگر 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کی بیل پر رہائی ہوگی اور ان کی بیل کروانے والا کوئی اور نہیں راہل کے ڈیڈ مسٹر اگروال تھے۔ عروج سکتے کے عالم میں بیٹھی LED دیکھ رہی تھی۔ آنسو ابل ابل کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس کا ان بستی والوں سے خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اگر کوئی تھا تو وہ اسلام کا تھا، دین کا تھا۔ سالوں سے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ہوتے آئے تھے جو آج تک نہیں رکے تھے۔ اس نے کرب سے LED بند کر دی۔ ٹھنڈے ٹھار لاؤنج میں بیٹھے بھی اس کا وجود ایک گرم آگ کی طرح جلنے لگا۔ اس وقت اسے محسوس ہوا جیسے وہ بھی اسی آگ میں جل رہی ہو۔ آج پہلی بار اسے اس ملک سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ عروج پہلے ہی لیلا کی وجہ سے ٹینشن میں تھی، اوپر سے اس واقعے نے اس پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ راہل، ٹینا، اکشے سب اس سے نظریں چراتے پھر رہے تھے۔ راہل ان سب میں خود کو قصوروار سمجھتا کیونکہ وہ اگروال کا بیٹا تھا۔ راہل کم ہیئر۔ راہل لاؤنج سے گزر رہا تھا جب مسٹر اگروال کی آواز پر رکا۔ جلدی بولیے ڈیڈ، میرے پاس وقت نہیں ہے، راہل نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ آج رات گھر میں پارٹی ہے، تم اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کر لینا۔ مسٹر اگروال کی آواز میں خوشی تھی۔ کس خوشی میں ڈیڈ؟ ان بے قصور مسلمانوں کی موت کی خوشی میں، یا ان گھٹیا لوگوں کو سزا سے بچانے کی خوشی میں؟ راہل نے انتہائی سرد میری سے کہا۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو؟ سنسکار بھول گئے؟ مسٹر اگروال ہتے سے کھلے۔ سنسکار؟ وہ استدعائیہ ہنسا۔ جانتے ہیں ڈیڈ، میں بہت فخر سے سب کو کہتا تھا میں اگروال کا بیٹا ہوں، مگر اب مجھے خود کو آپ کا بیٹا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ میں جب بھی باہر جاتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان بے قصور لوگوں کی روحیں مجھ سے انصاف مانگ رہی ہیں، کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں ڈیڈ، آپ کا بیٹا۔ آپ نے مجھے AJ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ I hate you ڈیڈ۔ وہ شروع میں غصے سے کہتا، آخر میں روحان سا ہو گیا۔ تم ابھی بچے ہو، زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ مسٹر اگروال نے اب کی بند نرمی سے کہا۔ 22 سال کا ہوں، بچہ نہیں ہوں میں۔ اور کیا نہیں جانتا میں؟ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ آج تک ڈیڈ، آج تک میں نے کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مسلمان نے کسی دھرم کا مذاق بنایا ہو۔ وہ صرف اپنے دین میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، جان سے نہیں مارتے ہم لوگوں کو۔ میں شروع سے دیکھتا آ رہا ہوں ہم لوگ مسلمانوں پر ظلم کرتے آ رہے ہیں، ہم لوگ ڈیڈ۔ اس نے شہادت کی انگلی اپنے چوڑے سینے پر رکھی۔ راہل اپنی بات کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ پیچھے مسٹر اگروال نے نکبت سے سر جھٹکا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی۔ سعدیہ بھی اور رضا میر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ جب عروج وہاں آئی اس کی سوجی آنکھیں اس کے رونے کا گمان کر رہی تھی۔ بابا، ماما کے جانے کے بعد آپ واپس پاکستان کیوں نہیں گئے؟ لاؤنج میں آتے ہی اس نے اسپاٹ سے چہرے کے ساتھ سوال کیا۔ رضا میر کے ساتھ سعدیہ بھی اس کے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ پڑھی بیٹا، یہاں آؤ، رضا میر نے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا۔ بابا، ماما کے جانے کے بعد آپ واپس پاکستان کیوں نہیں گئے؟ اس بار اس نے قدرے چلاتے پوچھا۔ رضا میر اور سعدیہ بھی بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ عروج بیٹا کیا ہوا ہے؟ سعدیہ بھی نے اس کے چہرے پر نظریں دہرائے پریشانی سے پوچھا۔ یہ کیوں نہیں گئے واپس؟ انہیں جانا چاہیے تھا، یہ ہمارا ملک نہیں ہے، یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں، یہ سب ظالم ہیں۔ وہ ذہنی انداز میں بولی۔ رضا میر اور سعدیہ بھی کو کچھ اس کی حالت کی وجہ سمجھ آئی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ رضا میر نے پیار سے اس کا بازو تھام کر اپنے پاس صوفے پر بٹھایا۔ بابا، کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ بابا، آپ کو واپس جانا چاہیے تھا۔ جانتے ہیں بابا، میں خود کو ان لوگوں کے قاتلوں میں شمار کرتی ہوں، کیونکہ میں اس ملک میں رہتی ہوں۔ بابا، میرا سارا جسم آگ میں جلتا ہے، یہ ہمارا ملک نہیں ہے۔ سعدیہ بھی اور رضا میر کی آنکھیں نم ہوئی۔ کب دیکھی تھی انہوں نے اس کی ایسی حالت؟ تم اس ملک کی بات کرتی ہو بڑی، یہ دنیا ہماری ہے،
زمین نے اپنے جذبات پر قابو پاتے پیار سے کہا، پر یہ ملک ہمارا نہیں ہے۔ روتی ہوئی ان کی گود میں سر ٹکا گئی۔ اگر تمہیں لگتا ہے ہمارے پاکستان جانے سے یہ سب رک جائے گا تو ٹھیک ہے، ہم کل ہی واپس پاکستان چلے جائیں گے۔ زمین نے سنجیدگی سے کہا۔ عروج لاجواب ہوگی، کہاں رکنا تھا یہ سب؟ اب بس وہ تین تھے اور ان کی خاموشی میں بہنے والے آنسو۔ عروج کب روتے روتے ان کی گود میں ہی سو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ زمین نے بھی اسے نہیں اٹھایا۔ وہ بس کرب سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور زندگی میں پہلی بار انہیں اپنا انڈیا میں رہنے والا فیصلہ غلط لگا۔ اس حادثے کے بعد انڈیا اور پاکستان میں دنگے شروع ہو گئے۔ انڈیا پاکستان میڈیا ایک دوسرے پر برس رہی تھی۔ انڈیا میں جگہ جگہ مسلمانوں نے دھرنے دیے تھے اور اپنا حق مانگ رہے تھے۔ سالوں سے وہ اس ملک میں رہ رہے تھے، سالوں سے ان پر ان کی زمین پر ہی ظلم کیے جا رہے تھے۔ انڈیا سے پاکستان، پاکستان سے انڈیا جانے والی ساری ایئر لائنز بند کر دی گئی تھیں، نہ جانے کب تک۔ زمین نے چاروں کو زیادہ سے زیادہ عروج کے ساتھ رہنے کو کہا۔ خود بھی وہ زیادہ وقت عروج کے ساتھ ہی گزارنے لگے۔ پورا دن چاروں ہنسی مذاق کر کے اسے ہنسانے کی کوشش کرتے۔ وہ کبھی ان کی بات میں مسکرا دیتی تو کبھی خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگتی۔ اس کی خاموشی سب کو کھل رہی تھی، مگر پھر بھی کسی نے ہمت نہیں ہاری۔ سب پورا دن اس کے سر پر سوار رہتے، چاروں مل کر کچن میں قابلی پلاؤ بناتے اور اسے ٹرائی کرنے کو کہتے۔ وہ کھا کر نفی میں سر ہلا دیتی، جس پر سب جان بوجھ کر ایسے ایکسپریشن دیتے کہ وہ ہنس پڑتی۔ اس کے ہنسنے کی دیر ہوتی کہ چاروں کے سینوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی۔ دھیرے دھیرے وہ نارمل ہونے لگی تھی اور دونوں ملکوں کے حالات بھی۔ کل ان کا رزلٹ۔ عروج شاپنگ کی غرض سے مول آئی تھی۔ زمین نے ڈرائیور کو ساتھ لے جانے کا کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کچھ ضروری سامان لینے کے بعد وہ واپس گھر کی طرف جا رہی تھی جب کار اچانک بند پڑ گئی۔ کئی بار چابی گھمانے کے بعد بھی کار سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اب وہ پریشان سی کار کا بونٹ کھولے کھڑی تھی۔ اسے کار کے بند ہونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پریشانی سے اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ گاڑیاں مین روڈ پر رواں دواں تھیں۔ سر شکر کہ اس کی کار ایک سائیڈ پر کھڑی تھی۔ پرس سے موبائل نکال کر عروج نے سیٹ کا نمبر ملایا۔ نمبر نہیں لگا۔ اس نے دوبارہ ٹرائی کیا۔ اس بار بیل گئی مگر فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے ٹینا کا نمبر ملایا۔ ہیلو، ٹینا کی سرگوشی نما آواز آئی۔ ٹینا، کہاں ہو تم؟ عروج نے اس کے انداز پر حیرت سے پوچھا۔ ممی کے ساتھ چرچ آئی ہوں۔ ٹینا نے منہ کے آگے ہاتھ رکھے۔ سرگوشی کی، اوکے، بعد میں کال کرتی ہیں۔ عروج نے اس کی سچویشن سمجھتے فون رکھ دیا۔ اس نے اکشے کا نمبر ٹرائی کیا۔ ہیلو، اکشے نے پہلی بیل پہ کال ریسیو کر لی۔ اکشے، کیا تم مجھے لینے آ سکتے ہو؟ میری کار اچانک خراب ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ عروج نے پریشانی سے کہا، یار ایک کار تو ڈیڈ لے گئے ہیں اور دوسری سروس کے لیے گئی ہے۔ اکشے کی سانس پھولی تھی اور وہ اس وقت ایکسرسائز کر رہا تھا۔ اگر تم ویٹ کرو تو میں کار سروس ہوتے ہی تمہیں لینے آ سکتا ہوں۔ اکشے نے ٹاول سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے کہا، نہیں اٹس اوکے، میں راہل کو کال کرتا ہوں، وہ تمہیں پک کر لے گا۔ اس کے انکار پر اکشے نے کہا، نہیں تم رہنے دو، میں خود ہی کال کر لیتی ہوں۔ عروج نے انکار کرتے کہا، اوکے، گھر پہنچ کر ٹیکسٹ کر دینا۔ اکشے کی بات پر اس نے اوکے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ عروج نے راہل کا نمبر ملایا، جسے اس نے فوراً ریسیو کیا۔ ہائے اجے، راہل، کیا تم مجھے پک کر سکتے ہو؟ میری کار خراب ہو گئی ہے، ابھی تو میں لیلا کے ساتھ شاپنگ پر ہوں۔ راہل نے پیشانی مسلتے ساتھ کھڑی لیلا کو دیکھتے کہا، تم گھر سے ڈرائیور منگوا لو۔ راہل نے اپنی طرف سے آئیڈیا دیا۔ نہیں، بابا نے کہا تھا ڈرائیور ساتھ لے جاؤ، میں نے منع کر دیا۔ اگر اب کار کی خرابی کے بارے میں بتاؤں گی تو خفا ہوں گے۔ عروج نے قدرے روکھے پن سے کہا۔ لیلا کا سن کر اس کا حلق تک کروا ہو گیا۔ اچھا ایک کام کرو، تم وہیں رکو، میں آتا ہوں۔ راہل اس کے لہجے کے روکھے پن کو محسوس کرتا بولا، اوکے، میں ویٹ کر رہی ہوں، پلیز جلدی آنا۔ عروج نے گھڑی پر نظریں ٹکائے پریشانی سے کہا، جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ اوکے، میں پہنچتا ہوں۔ کس کا فون تھا؟ راہل کے فون لگتے ہی لیلا نے پوچھا، اے جے کا، اس کی کار خراب ہو گئی ہے، مجھے اسے پک کرنے جانا ہے۔ راہل نے اس کی خوبصورت چہرے پر نظریں ٹکائے کہا، یہاں مجھے اکیلا چھوڑ کے؟ لیلا نے معصوم سی شکل بنائی، بیبی اسے بھی ڈراپ کرنا ہے نا؟ راہل نے اس کی معصوم سی شکل دیکھ پیار سے کہا، بالکل نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گے، یہیں میرے پاس رہو گے، ابھی ہم نے ڈنر بھی ساتھ کرنا ہے۔ لیلا نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا، میں وہاں ساری رات تھوڑی رہوں گا، اے جے کو ڈراپ کر کے واپس تمہارے پاس آؤں گا۔ راہل نے پیار سے سمجھایا، اوکے، پر پہلے شاپنگ کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر دونوں ایک ساتھ جائیں گے۔ لیلا زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک دکان میں لے گئی۔ بٹ لیلا، اے جے ویٹ کر رہی ہے۔ راہل نے اپنا بازو چھڑواتے کہا، کوئی بات نہیں، تھوڑا ویٹ کر لے گی۔ لیلا نے دوبارہ اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک ڈریس دکھانے لگی، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی خوبصورتی کی اداؤں سے لبھانے لگی۔ تھوڑی دیر کی اس شاپنگ میں راہل بالکل ہی فراموش کر چکا تھا کہ اس نے کسی کو ویٹ کرنے کا کہا ہے۔ عروج کار سے ٹیک لگائے کھڑی راہل کا ویٹ کر رہی تھی۔ فکر مندی سے اس نے گھڑی دیکھی جو شام کے 6 بجا رہی تھی۔ اس نے راہل کا نمبر ملایا جو آف جا رہا تھا۔ لیلا نے موقع ملتے ہی راہل کا فون آف کر کے اپنے پرس میں رکھ لیا تھا۔ عروج کار میں بیٹھی مسلسل نمبر ملاتی مگر نمبر ہر بار آف جاتا۔ پریشانی سے بیٹھے بیٹھے اس کے دماغ میں راہل کے الفاظ گونجے، میں تو لیلا کے ساتھ شاپنگ پر آیا ہوں، تو کیا راہل بھول گیا اس نے مجھے پک کرنا تھا؟
وہ بے یقین سی بیٹھی تھی، چند ہی لمحوں میں اس کی بے یقینی غصے میں بدل گئی اور اس نے اپنا موبائل ہی آف کر دیا۔ وہ بے یقین سی بیٹھی نہ جانے کن کن سوچوں میں جکڑی گئی۔ اس نے رضامین کو اپنے لیٹ گھر آنے کا میسج کر کے موبائل آف کر دیا۔ ضد، انا، نفرت، حیرت، دکھ کے ملے جلے تاثرات اس کے پورے وجود میں رقص کر رہے تھے۔ اس وقت اسے لگا تھا لیلا سے زیادہ راہل پر اس کا حق ہے۔ اس بات میں وہ کتنی غلط تھی یا کتنی صحیح ہے بات جانے بغیر اس نے کار لوگ کر لی۔ مغرب سے عشاء کا سفر طے ہو گیا مگر اس نے کسی کو کال نہیں کی۔ جب ضد اور انا آڑے آ جائے تب انسان کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ وہ بھی رات کے اندھیرے سے انجان اپنا موبائل بند کر کے کار کی سیٹ سے ٹیک لگائے راہل کا انتظار کر رہی تھی، بنا جانے کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں۔ لیلا کے ساتھ ڈنر کرنے اور اسے گھر ڈراپ کرنے میں ہی رات کے 1 بج گئے۔ لیلا کو ڈراپ کر کے اس کی کار گھر کی طرف گامزن تھی کہ اچانک اسے اپنے موبائل کا خیال آیا، جسے لیلا پہلے ہی اس سے چھپ چھپا کر ڈیش بورڈ میں رکھ چکی تھی۔ اپنی جیبوں میں موبائل نہ پا کر راہل نے ڈیش بورڈ کھولا۔ یہ آف کیسے ہو گیا؟ اس نے موبائل آف دیکھ تعجب سے سوچا۔ موبائل آن کرتے ہی سامنے عروج کی مس کالز جگمگانے لگی۔ او نو! راہل نے ایک دم بریک لگائی۔ عروج کا خیال آتے ہی اس نے خود کو سلوتوں سے نوازا۔ آج تو تم گیا راہل عروج کا نمبر ملاتے بربرائے۔ عروج کا نمبر آف دیکھ وہ پریشان ہو گیا۔ اے جے کا نمبر تو کبھی آف نہیں ہوا۔ وہ خود سے بربرائے۔ راہل نے اکشے کا نمبر ملایا۔ ہیلو! دوسری طرف اکشے کی نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ اکشے، تمہیں اے جے کا فون آیا تھا؟ راہل نے اپنی پیشانی مسلتے پوچھا۔ ہاں آیا تھا شام میں، اکشے نے بوجھل آواز میں بتایا۔ شام میں؟ راہل زیر لب بربرایا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اکشے نے کروٹ بدلی۔ راہل نے سارا معاملہ اس کی گوش گزارا، جسے سن اکشے کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم نے اے جے کو پک نہیں کیا؟ اکشے ایک دم بھڑکا۔ کہہ تو رہا ہوں بھول گیا تھا، وہ گھر تو پہنچ گئی تھی نا۔ اکشے فکر مند ہوا۔ مجھے نہیں پتا اس کا نمبر آف جا رہا ہے۔ آئی تھنک میرے نہ آنے پر وہ کیب کروا کر چلی گئی ہوگی۔ راہل نے اندازہ لگایا۔ لیکن اس کا نمبر کیوں آف ہے؟ اکشے پریشانی سے بولا۔ پتہ نہیں، شاید بیٹری ختم ہو گئی ہو۔ رضا انکل کو فون کر کے پتہ کرو وہ گھر پر ہے۔ اکشے نے مشورہ دیا۔ لیکن اگر وہ گھر نہیں پہنچی ہوئی تو رضا انکل پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن پتہ تو کرنا ہوگا نا، ایک کام ذمہ داری سے نہیں ہوتا تم سے۔ اکشے نے غصے سے کہا۔ یار کہا تو ہے بھول گیا تھا، اب ایک ہی بات کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ راہل نے تنگ آ کر کہا۔ میں رضا انکل کو فون کرتا ہوں، باتوں باتوں میں پتہ کروا لوں گا اے جے گھر پر ہے یا نہیں۔ اکشے نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ راہل پریشان سا کار میں بیٹھا اکشے کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد اکشے کا فون آیا۔ راہل نے جھٹ فون ریسیو کیا۔ وہ گھر نہیں پہنچی اس سے پہلے میں اس سے پوچھتا، انہوں نے ہی مجھ سے پوچھ لیا کہ پڑی کب تک آئے گی۔ میں نے انہیں جھوٹ بول دیا کہ بس تھوڑی دیر میں گھر آ جائے گی۔ اکشے پریشانی سے بولا۔ راہل اس کے پہلے جملے میں ہی اٹک گیا۔ گھر نہیں پہنچی تو کہاں گئی؟ راہل کی جان پہ بن گئی۔ اکشے کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ ڈھونڈو اسے، کس جگہ آنے کا کہا تھا اس نے تمہیں؟ اکشے سلیپر پہنتا باہر نکلا۔ آئی ڈونٹ نو، میں نے جگہ کا نہیں پوچھا۔ راہل کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ تم نے اسے جگہ کا نہیں پوچھا راہل؟ آر یو میڈ؟ اکشے غصے سے چلایا۔ ویٹ، وہ مال گئی تھی اور راستے میں اس کی کار خراب ہوئی، مین روڈ پر شاید۔ اکشے نے یاد آنے پر کہا۔ لیکن کون سے مال گئی ہوگی؟ یہاں ایک مال تھوڑی ہے۔ راہل کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ ایک کام کرو، جس مال ہم سب اکثر جاتے ہیں تم اسی مال کے راستے دیکھو اور میں دوسرے مال کے راستے میں دیکھتا ہوں۔ اکشے نے کار کیز اٹھاتے کہا۔ راہل نے موبائل رکھا اور کار کا رخ مین روڈ کی طرف موڑ دیا۔ راہل آہستہ سپیڈ میں کار چلاتا آس پاس نظریں دوڑائی جا رہا تھا۔ جب ایک جگہ سے عروج کی کار کھڑی نظر آئی، اندر سے کار کی لائٹ آف تھی، جس سے راہل کو اندازہ نہیں ہوا کہ آیا عروج کار کے اندر ہے یا نہیں۔ اس نے یوٹرن لے کر کار عروج کی کار کے پیچھے لگا دی۔ راہل تقریباً دوڑتے ہوئے عروج کی کار تک پہنچا۔ اس نے موبائل کی لائٹ آن کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر ماری۔ عروج کو وہاں دیکھ اس نے سکون کا سانس لیا۔ راہل نے شیشے پر نوک کیا، لیکن عروج اسے پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ راہل کے نوک کرتے ہوئے خاموشی سے باہر نکلے۔ تم پاگل ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اور موبائل کیوں آف ہے تمہارا؟ گھر کیوں نہیں گئی ابھی تک؟ راہل اس کے نیچے اترتے ہی غصے سے نان سٹاپ اس پر برسا تھا۔ عروج خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بول کیوں نہیں رہی کچھ؟ اس کی خالی خالی نظریں دیکھ ایک پل راہل گھبرایا۔ تم نے کہا تھا وہیں رکو، میں آتا ہوں۔ اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی۔ راہل ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری اے جے، میں بھول گیا تھا۔ راہل نرم پڑا۔ لیکن تمہیں گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ تم بھول گئے تھے؟ میں نہیں، مجھے یاد تھا تم نے رکنے کو کہا تھا۔ وہ اسپاٹ سے چہرے کے ساتھ بولی۔ تو کیا ہوا ہے جے؟ جب میں تھوڑی دیر تک نہیں آیا تو تمہیں گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ رات کا وقت ہے، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ راہل فکر مند سے بولا۔ عروج خاموش رہی۔ بولتی کیوں نہیں؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ راہل اس کی خاموشی سے بتا کر بولا۔ جیسے دو پیار کرنے والوں میں کوئی تیسرا آ جائے تو ان کی بربادی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ویسے ہی اگر دوستی میں بھی کوئی اور آ جائے تب دوستی کی بنیادیں بھی کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ آنکھوں میں سرد تاثر لیے بولی تھی۔ اے جے؟ راہل نے صدمے سے اسے پکارا۔
گھر چلو راہل۔ وہ کار کی طرف بڑھی جب راہل نے اس کا بازو پکڑا۔ کیا مطلب تھا تمہاری اس بات کا؟ وہ جانچتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ راہل گھر چلو، مجھے بھوک لگی ہے، وہ بمشکل اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹتے بولی۔ راہل کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، ساتھ ہی وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ اس نے نرمی سے عروج کا بازو چھوڑ دیا۔ عروج خاموشی سے جا کر کار میں بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے راہل یوں ہی کھڑا رہا، پھر خاموشی سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کار میں مکمل خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو موبائل کی رنگ ٹون نے توڑا۔ میں نے پورا مین روڈ چھان مارا، مجھے ایجے کہیں نہیں ملی، تمہیں ملی کیا؟ اکشے کی سانس پھولی تھی جیسے وہ بھاگا ہو۔ ہاں میرے پاس ہی ہے۔ راہل نے ایک نظر عروج پر ڈالی جو منہ دوسری طرف کی شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اوہ شکر ہے۔ اکشے نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ کہاں سے ملی؟ کہاں تھی وہ؟ اکشے کی تشویش شروع ہو گئی۔ میں بعد میں کال کر کے بتاتا ہوں۔ راہل نے بنا اس کی سنے ہی فون کاٹ دیا۔ کار میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ راہل نے کار ایک ہوٹل کے سامنے روکی۔ کچھ پل کار روکے راہل یوں ہی عروج کو دیکھتا رہا جو ہنوز باہر دیکھنے میں مگن تھی۔ ایجے چلو کھانا کھا لو، راہل نے نرمی سے کہا۔ مجھے گھر جانا ہے، اس نے بنا گردن موڑے ہی جواب دیا۔ ایجے پہلے کھانا کھا لو پھر چلتے ہیں گھر، راہل نے اصرار کیا۔ میں گھر جا کر کھا لوں گی۔ اس کے نظریں باہر ہی ٹکی تھی۔ راہل کچھ لمحے خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے جیسے تم کو، ویسے یہاں کا پاستا بہت مزے کا ہوتا ہے اور چاکلیٹ آئس کریم کا تو پوچھو ہی مت۔ راہل نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ پاستا اور چاکلیٹ آئس کریم عروج کی فیوریٹ تھی۔ عروج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی پر راہل نے گہرا سانس لیا۔ نہیں کھانا نہ کھو، میں تو جا رہا ہوں کھانے، بلکہ یہیں لا کر کھاؤں گا۔ پھر میرے کھانے کو نظر مت لگانا کہیں ایسا۔ راہل کی بات ابھی ادھوری تھی جب عروج نے ڈیش بورڈ پر پڑا ٹیشو باکس اٹھا کر اسے مارا۔ راہل اس حملے کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے بروقت باکس کیچ کیا، ساتھ ہی اس کا کہکا بلند ہوا۔ عروج راہل پہ پھٹ پڑی۔ کمینی انسان، میں نے تمہارا کتنا ویٹ کیا، تمہارا دماغ کہاں گم تھا جو تم مجھے بھول کے دفعہ ہو جو خود کھا لو جا کر پاستا۔ وہ بولتے ساتھ اس پر حقوں کی برسات بھی کر رہی تھی۔ راہل کہکے لگا کر ہنس رہا تھا۔ ہنسو مت، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، عروج زور سے چلائی۔ راہل بنا کوئی اثر لیے ہنس رہا تھا۔ راہل کے ہنسنے پر عروج کا غصہ آنکھوں کے ذریعے نکلنے لگا۔ عروج کو روتا دیکھ راہل بوکھلا گیا۔ ایجے آئی ایم سوری۔ راہل نے ٹیشو باکس اس کی طرف بڑھایا۔ عروج نے خونخوار نظر اس پر ڈالتے ایک ٹیشو نکال لیا۔ جان سے مار دوں گی میں تمہیں، بس وضو کرتے دھمکی دیتی بولے۔ اوکے مار لینا، پر پہلے مجھے معاف کر دو اور کچھ کھا لو، راہل نے دونوں کان پکڑے پیار سے کہا۔ عروج برا سا منہ بناتی کار سے اتر گئی۔ راہل بھی سکون کا سانس لیتا کار سے نکلا۔ کچھ لمحے کسی دو رنا کو بلاتے اب وہ آرام سے کھانا کھا رہی تھی۔ رزلٹ آ چکا تھا۔ عروج نے ہر بار کی طرح پورے کالج میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی تھی۔ پورے کالج سے مبارکباد وصول کرتی ہوئے خوشی سے چہک رہی تھی۔ مبارک ہو ایجے، ٹینا مبارکباد دیتی اس کے گلے لگی۔ بہت بہت مبارک ہو ایجے، اکشے بینچ پر چڑھ کر زور سے چلایا۔ ٹریٹ تو بنتی ہے، راہل نے مبارکباد دیتے کہا۔ کس خوشی میں؟ عروج نے مصنوعی آنکھ دکھائی۔ پورے کالج میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، ٹریٹ بھی نہیں دے سکتی؟ فرسٹ پوزیشن میں نے حاصل کی ہے تو ٹریٹ تم لوگوں کی طرف سے بنتی ہے۔ تمہاری دوست نے تمہارا سر فخر سے بلند کیا اور تم بجائے اسے ٹریٹ دینے کے اسی سے مانگ رہے ہو، عروج نے گردن اکڑا کر کہا۔ یہ کہاں کا رول ہے جو جیتا وہی ٹریٹ دیتا ہے، ہم کیوں دیں؟ ٹینا نے کمر پر ہاتھ رکھے تیکھی نظروں سے اسے گھورتے کہا۔ اچھا یہاں کون سی ہار اور جیت چل رہی ہے؟ عروج بھی اسی کے انداز میں بولی۔ توبہ ہے اجے، اتنے امیر باپ کی بیٹی اور ایک ذرا سی ٹریٹ نہیں دے سکتی؟ سڈ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ہیلو، زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ میرے باپ کا ہے میرا نہیں، عروج خالص زنانیوں والے انداز میں بولے۔ تو تمہارے باپ کا پیسہ بھی تمہارا ہی ہوا نا، وہ کون سا انہوں نے چیریٹی کرنا ہے؟ اکشے نے حیرت سے کہا۔ ہاں پر جب میں اپنا کمانے لگوں گی تب دوں گی ٹریٹ، ابھی میں نے کوئی ٹریٹ ویٹ نہیں دینی، عروج نے ہاتھ جھاڑتے صاف انکار کیا۔ اور تم کب کمانا شروع کرو گی؟ جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ لو پھر بن گئی تم، ڈاکٹر کما لیا تم نے پیسہ، مل گئی ہمیں ٹریٹ، راہل نے بےچارگی سے کہا۔ کیوں میں ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتی؟ عروج نے ایک آئیبرو اٹھائے استفسار کیا۔ خون دے کر تمہاری حالت خراب ہو جاتی ہے اور تم لوگوں کے آپریشن کرو گی، ان کے خون سے کھیلو گی، راہل نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں ابھی ہوں تھوڑی کمزور، بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ابھی بس آخری سال ہے، اس کے بعد نیٹ کا ایگزام دے کر سیدھا میڈیکل کالج، عروج خواب کے عالم میں بولی۔ اوپر والا ہی حافظ ہے فیوچر کے مریضوں کا، راہل نے افسوس سے کہا۔ عروج نے خونخوار نظروں سے گورا۔ اچھا اب ختم کرو بحث اور ٹریٹ دو، ٹینا نے دونوں کے درمیان بازو حائل کیے، اونچی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے بتاؤ کیا چاہیے؟ گرمیوں کے کپڑے دلا دو، ٹینا نے مسکین سی شکل بنائے کہا۔ تمہارے ماں باپ نے کیا تمہارے گرمیوں کپڑوں پر بین لگایا ہے؟ عروج اس کی فرمائش پر حیران ہوتی بولی۔
نہیں، پر ابھی ٹریٹ مل رہی ہے تو سوچا اس سال اپنے ماں باپ کے پیسے بچا لیں۔ ٹینا کی بات پر عروج نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ چلو غریبا تمہیں ٹریٹ دوں۔ عروج اس کے گرد بازو حائل کرتی بولی۔ تم ہوگی غریب؟ ماچھا کالج سے نکلتے ایک دوسرے کو چڑھاتے جا رہے تھے۔ عروج نے پہلے سب کو مال سے شاپنگ کرائی، پھر سب کے ساتھ ڈنر کر کے انہیں گھر ڈراپ کیا۔ پورا دن اسی میں گزر گیا۔ دلی کی سڑکیں ہمیشہ کی طرح بھری پڑی تھیں۔ کافی دیر وہ ٹریفک میں پھنسی رہی۔ عروج انہیں ڈراپ کرتی گھر جا رہی تھی جب ان کی نگاہیں گاڑی پر پڑی۔ گاڑی کی لائٹ آن ہونے کی وجہ سے عروج اندر کا منظر بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ گاڑی کے اندر لیلا ایک لڑکے کو گلے لگائے بیٹھی تھی۔ لیلا کو دیکھ عروج کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کار میں لیلا کے ساتھ بیٹھا لڑکا وہ نہیں تھا جسے اس نے کلب میں لیلا کے ساتھ دیکھا تھا۔ ایک نفرت بڑی نظر لیلا پر ڈالتے اس نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا لی۔ عروج کی کار کے آگے بڑھتے ہی لیلا نے گردن موڑ کر اس کی کار دیکھی۔ لیلا نے ساتھ بیٹھے لڑکے کو نوٹوں کی گڈی پکڑائی جسے لڑکے نے مسکرا کر تھام لیا اور کار سے نکل کر ایک سمت چل پڑا۔ لڑکے کے اترتے ہی لیلا نے ایک نمبر ملایا۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے، پلان کامیاب ہوا۔ فون ریسیو ہوتے ہی لیلا نے معنی کیسے سے کہا۔ دوسری طرف کا جواب سن کر لیلا نے فون کاٹ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی زہریلی مسکراہٹ تھی۔ عروج پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے دیکھا گیا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ نہیں، راہل کو لیلا جیسی لڑکی سے دور رکھنا ہوگا۔ وہ اضطرابیت کی کیفیت میں چکر لگاتی بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے لیلا کو راہل سے دور کرنا ہے کسی بھی قیمت پر، پختہ ارادہ کرتی عروج بیڈ پر بیٹھ کی جاری ہے۔